رابعہ کے ساتھ اپنی نماز سکون سے مکمل کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ روزانہ تو اسے اس وقت یہاں نیند آتی تھی، لیکن پتہ نہیں آج وہ نہیں سو پا رہی تھی۔ چند منٹ ایسے ہی گزار کر وہ اٹھ بیٹھی۔ رابعہ کو دیکھا، وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اسے دیکھنے باہر آئی تو وہ بیرون کمرے میں بیٹھی تلاوت قرآن میں مصروف تھی۔ علمہ بھی اس کے برابر میں جا بیٹھی۔ رابعہ نے صرف پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اپنی آواز اتنی اونچی کر لی کہ وہ آسانی سے آیتوں کو سن سکے۔ وہ سکون سے بیٹھی اسے سن رہی تھی کہ خود پر نیند کا غلبہ محسوس ہوا، لیکن قرآن کی بے حرمتی کرتے اٹھ کر جانا مناسب نہیں سمجھا اور خود پر قابو کیے بیٹھی رہی۔ بچوں کی آوازوں نے اس کی نیند توڑی تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا، رابعہ اپنے بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور رابعہ کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مطلب ممکن کوشش کے باوجود وہ یہیں پر بیٹھی سو چکی تھی۔ کچھ شرمندگی محسوس کرتی وہ جلدی سے روم میں گھس چکی تھی۔ کوئی بات نہیں علمہ باجی، ہو جاتا ہے ایسے، آپ کو یوں محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ رابعہ دوپہر کے وقت اسے سمجھانے کی ناکام کوشش میں لگی تھی جو ابھی تک شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ رابعہ، کتنی کوششوں کے بعد تو میں مکمل نمازوں کی پابندی کر پائی ہوں، صرف الیاس ماموں کی بدولت، اور آج یہ خراب حالت مجھ پر گزرنی تھی۔ اوہ میرے اللہ، علمہ نے خجالت سے کہا۔ اسی وقت الیاس صاحب کی آمد پر وہ زیادہ شرمسار ہوئی تھی، مگر اب تو ان کی باتیں وہ سن چکے تھے، لیکن اس کی سوچ کے خلاف وہ اسے پرسکون کرتے ہوئے گویا ہوئے، کانٹوں بھری زمین دیکھنا تو آنکھیں بھی گوارا نہیں کرتی بیٹا، لیکن ہمیں اقسام کے رنگوں اور خوشبوؤں سے سجی بہاریں نہ صرف ہمیں تازگی اور لطف دیتی ہیں، بلکہ سکون سے بھی بھر دیتی ہیں، اور یہی سکون ہمیں کسی اور ہی جہاں لے جاتا ہے۔ قرآن بھی بالکل اسی باغ کی طرح ہے جو ہمیں پرسکون کر حقیقی جہاں میں لے جاتا ہے۔ تم خود پر شرمندہ نہ ہو، ایسا اکثر ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کرنا پھر ایسا نہ ہو۔ زین میٹنگ روم سے باہر نکلا ہی تھا کہ ریسیپشنسٹ نے اسے بتایا کہ کوئی طارق احمد کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں اپنے آفس میں بلواتے ہوئے خود بھی اندر آ گیا۔ اندر آ سکتے ہیں، طارق احمد نے اسے اجازت لیتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی ارم بھی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل بند کرتے ہوئے اس نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی اور ساتھ ہی سلام کرتے آنے کی وجہ بھی پوچھنے لگا۔ کام کے بغیر یہاں آنے پر کوئی پابندی تو عائد نہیں ہے نا؟ ہم ملنے بھی آ سکتے ہیں تم سے؟ اس کے سلام کا جواب نہ دیتے انہوں نے کہا تھا۔ جی بالکل، زین نے کچھ عجیب سے لہجے میں کہا۔ طارق احمد سدرا کے سگے ماموں تھے جن سے وہ اچھی طرح واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ لوگوں کو صرف کام کی حد تک یاد کرتے ہیں۔ آج بھی وہ ضرور کسی کام کے سلسلے میں آئے تھے، اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ انٹرکام پر کافی کا کہنے کے بعد وہ ان سے سیدھی بات کرنے لگا جیسا وہ ہمیشہ کیا کرتا تھا۔ اب آپ اپنے آنے کی اصل وجہ بتائیے طارق صاحب۔ کیوں نہیں، کام کے لیے ہی تو آئے ہیں، پہلے وہ کر لیتے ہیں۔ دراصل میری بیٹی ارم کو تم جانتے ہو نا، انجینئرنگ پڑھی ہے اس نے، انہوں نے ارم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اس وقت زین کو دیکھ مسلسل مسکرائے جا رہی تھی، جبکہ زین نے اس پورے وقت میں اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ درمیان میں ہی ملازم کافی کے ساتھ حاضر ہوا تو چپ کر گئے اور اس کے جاتے ہی کہنے لگے، میں چاہتا ہوں، اصل میں یہ چاہتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کام کرے، اگر کوئی مناسب جگہ ہو تو تم اسے کنسیڈر کر سکتے ہو، انہوں نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا تھا۔ زین فوراً بول پڑا، آپ کا اپنا بھی کافی اچھا بزنس ہے، وہ وہاں پر بھی کام کر سکتی ہے۔ اب کی بار طارق صاحب کی جگہ ارم ہی بول پڑی، ایکچولی پاپا کے آفس میں مجھے سب جانتے ہیں، میڈم کے سوا مجھے مخاطب نہیں کرتے، میرے آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، بہت ہی عزت کرتے ہیں وہاں سب میری۔ وہ رک کر ہنسی، پھر بتانے لگی، میں یہ سب نہیں چاہتی، میں چھوٹے سے شروع کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ خود اپنے نام سے پہچانی جاؤں، پاپا کے توسط سے نہیں، اسی لیے میں پاپا کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی، اور اسی لیے مجھے تمہارا خیال آیا، میں سدرا سے ہی بات کرنا چاہتی تھی، پھر اسے اس وقت ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں لگا تو خود ہی آنا پڑا مجھے۔ دونوں کی باتوں کو غور سے سنتے اسے یہ ضرور لگا تھا کہ ان کی باتیں ان کے لہجوں سے میل نہیں کھا رہی تھیں۔ اپنے ڈاکومنٹس لائی ہیں؟ زین کو نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھنا پڑا تھا۔ ارم نے فوراً اپنی فائل اس کی طرف بڑھا دی، وہ یہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وہ اسے کھول کر چیک کرنے لگا، اس کے چہرے پر تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کی مارکنگ کچھ خاص نہیں تھی۔ ارم نے فکرمندانہ نظروں سے طارق کو دیکھا تو انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے اسے تسلی دی تھی۔ آپ نے پہلے کبھی کام نہیں کیا ہے، کوئی تجربہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس؟ فائل کو بند کر کے ٹیبل پر رکھتے زین نے اسے مخاطب کیا۔
آپ نے شاید ٹھیک سے دیکھی نہیں میری فائل، میرا فائنل سیمسٹر بھی مکمل نہیں ہے، میں کیسے کہیں اپلائی کر سکتی ہوں؟ ادھوری تعلیم کے ساتھ مجھے کون نوکری دے گا؟ اسی لیے میرے پاس آ گئے سفارش لے کر، حد ہے۔ وہ محض سوچ کر رہ گیا، بالکل، جب کوئی اور نہیں دے سکتا تو میں آپ کو کیسے کام دے سکتا ہوں؟ پہلے آپ اپنی ڈگری مکمل کر لیں۔ زائن کے جملے میں ڈھکی چھپی انکار کو دیکھتے ہوئے ارم نے طارق کو اپنے ہاتھ سے ہلکا سا دھکا دیا تو وہ فوراً بول پڑے، اسی لیے تو تمہارے پاس آئے ہیں بیٹا، اسے صرف ابھی کام سیکھنا ہے اور تم اس وقت کے ابھرتے ہوئے انجینئر ہونے کے ساتھ ہی ایک کامیاب بزنس مین بنتے جا رہے ہو۔ بہت کم وقت میں کافی ترقی کر لی ہے تم نے، تجربہ بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہو گیا ہوگا، اسے بہت کچھ ملے گا تم سے سیکھنے کو، کافی ہوشیار ہے، جلد سیکھ جائے گی۔ ان کا لہجہ کچھ جتاتا ہوا تھا کہ ان کے اپنے بزنس کو زائن کی ابھرتی شخصیت کافی حد تک متاثر کر رہی تھی۔ وہ ان کا مطلب بھی اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا۔ سوری طارق صاحب، لیکن اس وقت میرے پاس تو کوئی ویکینسی نہیں ہے اور نہ رضا بھائی یہاں ہیں، ورنہ وہ ضرور آپ کی مدد کر دیتے، اسی لیے تو تمہارے پاس آئے ہیں ہم۔ رضا نے تو ویسے بھی یہاں کی ساری ذمہ داری تمہیں ہی دے دی ہے، اپنی جگہ بھی کہ تم ہی فیصلہ کرو۔ میں تو پہلے سدرا سے ہی بات کرنے والا تھا، لیکن پھر اس وقت اس سے کہنا مناسب نہیں سمجھا، اور مجھے پتا ہے تم مجھے منع نہیں کرو گے۔ ان کی بات پر زائن کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہاں سنے بغیر وہ یہاں سے اٹھنے والے نہیں تھے، اور اگر کسی طرح وہ نہ سن کے چلے جاتے تو پھر وہ سدرا سے ضرور بات کریں گے، جو وہ نہیں چاہتا تھا کہ فی الحال ایسا ہو۔ ٹھیک ہے، آپ جوائن کر سکتی ہیں ہمیں، لیکن بہت شکریہ، میں پوری کوشش کروں گی، اپنا بیسٹ دوں گی۔ زائن کی بات کاٹتے ارم نے کہا۔ اس نے صرف ایک نظر دیکھا اور پھر طارق احمد کو۔ انہوں نے ارم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روکا تو زائن اپنی بات پوری کرنے لگا۔ ابھی یہ پوری طرح کوالیفائڈ نہیں ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے کام ان سے کروائے جائیں گے، وہ ایک ٹرینی کی طرح ہوں گی اور ان کی سیلری بھی اسی پر مبنی ہوگی۔ مجھے منظور ہے۔ ارم نے پھر جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے اپنی کافی بھی ختم نہیں کی تھی، لیکن ان دونوں کے ساتھ اس کی بات ختم ہو چکی تھی۔ پھر بھی انہیں اسی طرح بیٹھا دیکھ اس نے اپنے ڈرائیور کو کال ملاتے ہوئے گاڑی تیار رکھنے کو کہا، پھر انہیں مخاطب کیا، سوری طارق صاحب، مجھے جانا ہے، آپ اپنی کافی ضرور ختم کر لینا، اور اپنی چند فائلوں کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ اپنے علاوہ وہ اب رضا کے حصے کا بھی کام کر رہا تھا۔ پچھلے 8-10 دن سے وہ مکمل طور پر کام میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اپنا ہر کام وقت پر کرنے کا عادی ہوتے ہوئے بھی اب اسے گھر پہنچنے میں اکثر دیر ہو جاتی تھی۔ اس کے آنے تک شاکرا اس کا انتظار کرتی، پھر اس کے کھانا کھانے تک اس کے ساتھ بیٹھتی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی جنہیں وہ صرف خاموشی سے سنتا رہتا۔ اپنی سبھی ذمہ داریاں وہ بخوبی اور آسانی سے انجام دے رہا تھا۔ ان سب مصروفیات کے باوجود اس کے ذاتی معمول میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ صبح اذان سے پہلے جاگنا، ادائے نماز کے بعد جاگنگ اور واپسی پر اپنا خالی والیٹ دیکھ کر ناشتے پر ہو سکے تو اتنی بات بزنس اور کام کے بارے میں عثمان صاحب کو بتانا، اور آفس کے لیے نکل پڑنا۔ وہ مصروف تھا لیکن اطمینان میں تھا۔ دوپہر کے کوئی 12 بجنے والے تھے۔ وہ آفس میں رکھے گئے نئے انٹرنز کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب اپنے آخری انٹرن سے مل کر وہاں سے نکل رہا تھا تو ارم آتی دکھائی دی۔ اندر آتی ارم کی چال ایسی تھی کہ اپنے پورے وقت سے پہنچی ہو۔ ہاتھ پر بندی گھڑی کو دیکھتے ہوئے زائن نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گئی۔ ہیلو زائن، آپ پورے 3 گھنٹے لیٹ ہیں۔ مخصوص ادا سے کہے گئے ہیلو کو بری طرح نظر انداز کرتے ہوئے زائن نے اسے وقت کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکی، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، وہ ایکچولی میں بہتر ہوگا اگر آپ وقت کی پابندی کریں، آفس کے نظم و ضبط برقرار رکھیں۔ سنجیدگی سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے ساتھی کھڑے، اس کے ساتھی بھی اس کے ہمراہ بڑھ گئے۔ اس نے منہ پسورتے ہوئے زائن کو حیرت سے گھورا۔ زائن سے اس کی پہلی ملاقات سدرا اور رضا کی شادی کے موقع پر ہوئی تھی۔ اسمارٹ، پڑھے لکھے اور کافی دولت مند اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے ارم نے ان میں کچھ دلچسپی ضرور دکھائی تھی۔ زائن نے اس بات کچھ خاص توجہ نہیں دی تھی۔ وہ بس اپنے بھائی اور سب سے اچھی دوست کی شادی کو انجوائے کرنے، بلکہ یہ کہنا بہتر کہ ان کی ذمہ داریاں سنبھالنے میں مگن تھا۔ کسی اور پر تو اس کی توجہ تھی ہی نہیں۔ لیکن ارم اور طارق صاحب نے مکمل تیاری دکھائی تھی زائن سے تعلقات استوار کرنے میں، اور اسی لیے ارم نے کام میں رغبت نہ ہوتے ہوئے بھی اس کا آفس جوائن کیا تھا۔ کنمن بارش ہو کر ابھی تھمی تھی۔ بارش کی بوندوں نے کھیتوں کے سبزے کو دھو کر اور بھی خوش رنگ کر دیا تھا۔ علما اور رابعہ کھیت کے منڈیر سے لگ کر بیٹھی ہلکی گیلی مٹی کی سوندھی سی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں۔
علما باجی، اتنے دن ہو گئے ہیں آپ کو یہاں رہتے ہوئے، آپ ہمیشہ صرف اپنے گھر والوں کو ہی یاد کرتی ہیں، کیا آپ کی کوئی سہیلی نہیں ہے؟ رابعہ کی باتوں کو سٹارٹ مل چکا تھا۔ کون ہے جن کی سہیلیاں نہیں ہوتی؟ میری بھی ہیں اور مجھے بھی یاد آتی ہیں۔ ابھی میں انہی کے بارے میں تو سوچ رہی تھی، کاش وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتی تو اس بہترین نعمت کی خوشگواریت کو دیدہ زیب کر پاتی۔ علما نے سہانے موسم کو گہری سانس کے ساتھ خود میں جذب کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی بتائیں نا ان کے بارے میں۔ رابعہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہم بچپن کی سہیلیاں ہیں اور اب تک ساتھ ہیں، اسی لیے ایک دوسرے کو اتنی اچھی طرح سے جانتے ہیں جتنا کہ خود کو بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ بہت مزے کیا کرتے تھے ہم ایک ساتھ مل کر۔ اچھا، رابعہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور تمہیں پتہ ہے میری ایک سہیلی تو بالکل ہی تمہاری طرح باتونی ہے، جتنی چاہے باتیں کروا لو تھکتی ہی نہیں، ہمیشہ بولتی رہتی ہے، چاہے اس سے ہمارا مطلب ہو یا نہ ہو، اسے تو بس باتیں کرنے سے مطلب ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ ضیا؟ علما کی باتوں سے غیر ارادی طور پر ضیا کا نام پھسلا تھا، جس پر اس کا دھیان ہی نہ جا سکا، لیکن اس کے ٹھیک برابر بیٹھی رابعہ نے حیران کن آواز میں پھر اس کا نام دہرایا تو چونک کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں یہ نام کیسے پتا؟ علما باجی، ابھی آپ نے ہی تو نام لیا۔ ویسے کیا لڑکوں سے بھی دوستی رکھتی ہیں آپ؟ رابعہ نے حیران ہوتے ہوئے سوال کیا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی اور اسے بتانے لگی، نہیں، لڑکوں سے دوستی نہیں ہے میری، صرف روحینہ اور حمیرہ میری سہیلیاں ہیں۔ تو پھر آپ نے ضیا کا نام کیوں لیا؟ رابعہ کو مزیدار بات کا موضوع مل چکا تھا، وہ اسی پر سوالات کرنے لگی۔ پتہ نہیں، ہلکی سی حیرانی میں مبتلا اس نے کندھے اچکائے، مگر آپ نے نام لیا ہے، اس کا مطلب آپ جانتی ہیں اسے؟ کیا آپ کی کلاس میں پڑھتا ہے؟ رابعہ نے اندازہ لگایا، نہیں، وہ میری کلاس میں نہیں پڑھتا۔ تو آپ کے شہر سے ہوگا؟ نہیں جانتی، دوست ہو کر نہیں جانتی؟ میرا دوست نہیں ہے وہ۔ تو پھر آپ نے نام کیوں لیا اس کا؟ کیونکہ میں دوست ہوں اس کی۔ اپنی بات کہتے ہوئے علما کہیں کھو گئی تھی، شاید وہ اپنی کہی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ آپ کیا بول رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کے جوابوں پر کچھ الجھ کر رہ گئی، لیکن مجھے سمجھ آ گیا، ہاں مجھے سمجھ آ گیا۔ علما خوشی سے اچھل پڑی۔ کیا سمجھ آ گیا علما باجی؟ مجھے بھی سمجھا دیجیے۔ وہ اب بھی کنفیوز تھی۔ اتنی چھوٹی سی بات سمجھنے میں اتنا وقت لگ گیا مجھے، اف اللہ، اتنی ناسمجھ تو نہیں تھی میں۔ رابعہ، تمہاری ہی بدولت میں سمجھ پائی اس بات کو۔ وہ خوش ہوتے ہوئے رابعہ کے گال پیار سے کھینچتے ہوئے بولی، جبکہ اس وقت رابعہ کی حالت وہی تھی جو کچھ مہینوں پہلے علما کی تھی جب ضیا نے یہ بات کہی تھی، اور جب آج یہ بات اس کی سمجھ میں آئی تو وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ اتنے وقت میں رابعہ نے اسے پہلی بار اتنا خوش دیکھا تھا، اور کھل کر مسکراتے ہوئے بھی۔ کانفرنس ہال میں لمبی سی ٹیبل کی درمیانی نشست سنبھالے اپنے سامنے لیپ ٹاپ اور ایک کھلی فائل کا موازنہ کرتے وہ دھیان سے پروجیکٹ جانچ رہا تھا۔ زائن کے علاوہ ہال میں دیگر 15 سے 18 لوگ اور بھی موجود تھے جو پروجیکٹ بورڈ کے سامنے کھڑے شخص کو غور سے سن رہے تھے۔ یہ شاید ان کا کوئی ایبراڈ پروجیکٹ تھا، جو تھا تو اصل میں رضا کا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں زائن اسے سنبھال رہا تھا۔ سب اسی پر دھیان لگائے ہوئے تھے کہ ارم کی اچانک آمد نے انہیں منتشر کر دیا۔ زائن کی سیکرٹری اسے روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی بات سنے بنا ہی اندر چلی آئی تھی۔ سبھی رک کر اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ زائن، اسے کہو نا کہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہی، ارم نے اطراف سے ماحول پر دھیان نہ دیتے ہوئے کہا۔ مسٹر خالد نے زائن کے چہرے کے بگڑے تاثرات دیکھتے اسے مخاطب کیا، آپ باہر انتظار کیجیے، سر فری ہو کر ملتے ہیں آپ سے۔ لیکن میں تو صرف مس ارم، ویٹ کیجیے پلیز۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے خود زائن نے اسے جانے کا کہا اور اپنی سیکرٹری صبا کو دیکھا تو وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی باہر لے گئی۔ زائن نے پھر سے شروع کرنے کا کہا اور وہ سب ایک بار پھر مصروف ہو چکے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میٹنگ ختم کرتے ہوئے وہ سب سے آخر میں باہر نکلا۔ ارم دروازے کے باہر ہی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی طرف دھیان نہ دیتے ہوئے وہ اپنے کولیگ کے ہمراہ آگے بڑھ چکا تھا۔ اگلی صبح زائن آفس کے راستے میں تھا جب اسے ارم کی گاڑی سڑک کی سائیڈ میں کھڑی دکھائی دی، جس کا بونٹ کھلا ہوا تھا۔ شاید گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ زائن نے قریب آ کر اپنی گاڑی رکوا دی اور اسے لفٹ کی پیشکش کر دی، حالانکہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے اخلاق نے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ارم نے فوراً قبول کر لیا۔ اس کے لیے تو یہ کوئی سنہرا موقع تھا کہ اسی بہانے زائن کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتی تھی۔ آفس میں تو وہ اس پر دھیان بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ پچھلی نشست پر اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہی اس نے اپنی باتیں شروع کر دیں، جس میں زائن کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
کچھ آگے چل کر حمید نے گاڑی ایک جگہ روک دی تھی۔ ارے آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ ارم نے اطراف میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کا کوئی بھی جواب اسے موصول نہیں ہوا۔ زائن نے خاموشی سے شیشہ نیچے کیا اور وہاں اس کی گاڑی دیکھ کر جمع شدہ غریب بچوں اور لوگوں کو پیسے دینے لگا۔ ارے انہیں اتنے پیسے کیوں دے رہے ہو؟ اف چلو ہٹو جاؤ یہاں سے۔ زائن کو کچھ نہ کہتے دیکھ کر وہ خود ہی ان سب کو وہاں سے بھگانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جس کا کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ زائن نے انہیں پیسے دیے اور ہاتھ سے بائے کہتا حمید کو چلنے کا کہا۔ کیا ضرورت تھی انہیں اتنے پیسے دینے کی؟ 10 روپے بھی بہت ہوتے ہیں انہیں دینے کے لیے۔ اتنی محنت سے کمائے گئے پیسوں کو ایسے فضول لوگوں میں بانٹ کر بیچا نہیں ضائع کرتے۔ تم جانتے نہیں ہو، شاید یہ غریب لوگ بہت لالچی ہوتے ہیں۔ انہیں میں اپنے پیسے بانٹ رہا ہوں تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آفس کے سامنے گاڑی رکتے ہی زائن نے صرف اسے ایک جملہ کہا تھا اور وہ اتر کر آفس کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ارم نے کچھ عجیب سا تاثر اسے دیا، جیسے کہ وہ زائن کی بات سمجھ نہ پائی ہو، پھر خود بھی اندر بڑھ گئی۔ صبح تو کافی اچھے موڈ میں لگ رہا تھا، اتنے سارے پیسے فضول میں بانٹ دیے، شاید آج کچھ بات بن ہی جائے۔ ایسا کرتی ہوں، آج لنچ کے لیے آفر دیتی ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، اسے جا کر سرپرائز لنچ کا بتاؤں گی تو وہ منع نہیں کر پائے گا۔ ارم نے خوش کن اندازے لگاتے ہوئے اپنے بیگ سے چھوٹا سا آئینہ نکال کر اپنا جائزہ لیا اور اس کے کیبن میں داخل ہونے والی تھی۔ صبا نے اسے روک لیا۔ مس ارم، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ اس نے تنک کر پوچھا۔ سنگاپور کے انویسٹرز کے ساتھ سر کی ویڈیو میٹنگ چل رہی ہے، انہوں نے سختی سے منع کیا تھا، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ صبا نے اس کے کیوں کا جواب تفصیل سے دیا تھا تاکہ بات کو سمجھتے ہوئے وہ اندر نہ جائے۔ اٹس اوکے، اس نے میرے لیے نہیں کہا ہوگا، سب کے لیے کہا ہے۔ صبا کا اسے سب کے برابر گرداننا اسے کچھ پسند نہیں آیا۔ میں پہلے بھی گئی تھی اس کے کانفرنس کے درمیان، کسی نے کچھ کہا؟ اس نے نہیں کہا، کیونکہ اس کے آرڈرز میرے لیے نہیں ہوتے اور یہاں سب کے برابر نہیں ہوں گے بہت خاص ہوں اس کی، اسی لیے دوبارہ میرا راستہ روکنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اس پر اپنا رخ جماتی دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہو گئی، ایک بار پھر سے بنا اجازت۔ زائن اپنی ویڈیو میٹنگ پر بزی تھا، ساتھ ہی مسٹر خالد نواز بھی تھے جو اس پروجیکٹ کو جانچ رہے تھے۔ زائن میرے ساتھ لنچ پر چلو گے؟ اندر آتے ہی ارم نے اونچی آواز میں کہا۔ زائن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسی وقت اسے دھکا دے کر باہر نکال دے، لیکن اس وقت میٹنگ میں سنگاپور سے جڑا ہوا تھا، اسی لیے ضبط کرتے ہوئے مسٹر خالد کو دیکھا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے۔ زائن نے ان کے ساتھ ڈیل سائن کرتے ہوئے میٹنگ ختم کی، خوشی سے نواز کو مبارکباد دی اور اگلے ہی لمحے بہت ہی غصے میں اپنے کیبن سے باہر آتے ہوئے صبا کو آواز دی تھی۔ اتنی تیز آواز پر صبا تو ڈرتے ہوئے حاضر ہو ہی گئی، ساتھ ہی پورا سٹاف بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سبھی نے شاید پہلی بار اپنے باس کی اتنی اونچی آواز سنی تھی۔ صبا آ کر خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ دوسری بار ہوا ہے کہ میں میٹنگ کے دوران ڈسٹرب ہوا ہوں، آپ کی لاپرواہی کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ زائن کی آواز قدرے نارمل ہو چکی تھی، لیکن لہجے سے غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ سوری سر، صبا نے اپنی پیشانی دکھائی تھی۔ میں یہ تو قطعی نہیں سننا چاہتا، آپ نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی؟ جی سر، میں نے کہا تھا کہ اس وقت اندر نہ جائیں، مگر وہ نہیں مانی۔ وہ کہہ رہی تھیں وہ آپ کی بہت خاص ہیں، آپ کے آرڈرز ان کے لیے نہیں ہوتے، اسی لیے میں انہیں روک نہیں سکتی۔ صبا کو بے وجہ ہی ڈانٹ سننا پڑی تھی، سو اس نے اپنا پورا حساب برابر کر لیا۔ اس کی بات سننے کی دیر تھی کہ زائن کی آواز ایک بار پھر گونج اٹھنے کو تیار تھی۔ اگر اس کے بلانے سے پہلے ارم خود ہی نہیں آ جاتی تو غلط کیا کہا ہے میں نے؟ خاص تو ہوں میں ان کی۔ ہیں کون آپ؟ اور میرے لیے خاص کیسے ہوئیں بتائیں؟ زائن نے پہلے ہی تیکھے انداز میں پوچھا۔ تمام کے درمیان ارم کو کچھ شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم تو اچھے، یہ آفس ہے میرا، تمہارا گھر یا کالج نہیں کہ کہیں بھی منہ اٹھا کر چل دو، اپنے باس کے کیبن میں بنا اجازت داخل نہیں ہوتے، اتنی بھی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ زائن نے اس کی بات کاٹی تھی، اس کے لہجے پر وہ کچھ سہم کر ضرور کھڑی ہوئی تھی کہ زائن کا یہ سنجیدہ پہلو پہلی بار اس کے سامنے اجاگر ہوا تھا۔ لیکن میں تو اپنے پاپا کے آفس میں بھی اسی طرح۔ تمہارے پاپا کا آفس نہیں ہے یہ، آئندہ خیال رکھنا۔ اس نے پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے اسی لہجے میں کہا۔ اپنے کیبن کی طرف پلٹا، پھر ادھ کھلے دروازے میں ٹھہر کر صبا سے معذرت کرتا اندر چلا گیا۔ صبا کے علاوہ بھی تمام سٹاف نے اسے اعزازی نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ ارم کے چہرے کا رنگ غائب ہو چکا تھا۔ شام وہ اپنے گھر لوٹا تو طارق صاحب اپنی نصف بہتر کے ہمراہ ان کے گھر موجود تھے۔ انہیں سلام کرتا وہ روم میں چلا گیا۔
ان سے فرصت سے باتیں کرنا اسے پسند نہیں تھا، یا پھر شاید طارق صاحب ہی اسے پسند نہیں تھے، کیونکہ وہ ایک خود پرست انسان تھے، اسی لیے اس کے عزیزوں میں کبھی ان کی جگہ نہیں بن پائی تھی۔ وہ دیر تک اپنے کمرے میں ہی رہا اور مسلسل ارم کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا۔ پڑھائی پورے ہوئے بنا ہی ارم کا کام کرنا، وہ بھی اس کے آفس میں، جبکہ طارق صاحب کا کاروبار کافی بڑا اور پھیلا ہوا تھا۔ آفس میں ہر وقت صرف زائن کے بارے میں پوچھتے رہنا، وہاں کی پابندیوں کو توڑنا، اور آج جو آفس میں ہوا تھا اس کے بعد طارق صاحب کا ان کے گھر موجود ہونا، اس کے مطابق کچھ تو تھا جو وہ لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اور بات کو شاید ہی وہ کسی حد تک سمجھ بھی گیا تھا، اسی لیے ارم کو لے کر احتیاط بڑھانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تبھی شاکرا کی آتی آواز پر وہ سمجھ گیا کہ وہ لوگ جا چکے ہوں گے اور شاکرا اسے ڈنر کے لیے بلا رہی تھیں۔ وہ جلدی سے نیچے آ گیا۔ طارق صاحب بتا رہے تھے ان کی بیٹی نے جوائن کیا ہے تمہیں۔ عثمان صاحب نے لقمہ لیتے ہوئے زائن سے پوچھا۔ جی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، اس نے مختصراً کہا۔ کام وغیرہ کر لیتی ہے؟ مطلب سنجیدہ تو ہوگی اپنے کیریئر کو لے کر؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ابھی وہ پوری طرح کوالیفائڈ بھی نہیں ہے، پھر بھی مجھے زبردستی ہاں کہنا پڑا تاکہ وہ رضا بھائی یا سدرا کو اس وقت ڈسٹرب نہ کریں۔ ارے واہ، پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی اور جاب کر لی، قابل تعریف ہے۔ زائن کی بات سنتے ہوئے شاکرا نے اس کی پذیرائی کی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے امی، بلکہ وہ ایک بے حد غیر ذمہ دار لڑکی لگی ہے مجھے، تمیز کہنے کو نہیں ہے اس میں۔ اور ایسا کیوں لگا تمہیں؟ عثمان صاحب نے پوچھا۔ بابا وہ کہتی ہے اسے کام کرنا ہے، جبکہ آج تک ایک دن بھی وقت سے آفس نہیں آئی کبھی، پورے آفس میں ادھر سے ادھر بے وجہ چکر لگاتی پھرتی ہے، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی، میری میٹنگ میں بنا اجازت گھس آئی، اور ایسا دوسری بار کیا ہے اس نے۔ اگر وہ سدرا کی کزن نہ ہوتی تو آج ہی میں اسے آفس سے نکال دیتا، لیکن اگلی بار اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں ایک سیکنڈ نہیں لوں گا اسے نکالنے میں۔ واقعی بہت بدتمیز، لاپرواہ اور بیوقوف لڑکی ہے وہ، اس نے کچھ ناگواری سے کہا۔ زائن بیٹا، ایسا نہیں کہتے کسی لڑکی کے بارے میں، شاکرا نے اسے ٹوکا۔ سوری امی، لیکن اس سے بہتر الفاظ نہیں ہیں میرے پاس اس کی تعریف کے لیے۔ میں نے آپ کے ساتھ انزا اور سدرا کو بھی دیکھا ہے، آپ تینوں تو ایسی نہیں ہیں، اور اس لڑکی کے بارے میں جب بھی مجھے کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے صرف افسوس ہی ہوتا ہے مجھے، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تمہیں کچھ خاص پسند نہیں آئی ارم، شاکرا یوں ہی شرارت سے کہنے لگی۔ میری پسند کے تو آس پاس بھی نہیں ہے وہ روانی میں کہتا شاکرا کو موقع دے گیا تھا۔ اچھا تو پھر کون سی لڑکیاں ہیں تمہاری پسند کے آس پاس؟ عثمان اور شاکرا دونوں ہی اس کی متوجہ تھے کہ پہلی ہی بار زائن سے اس قسم کی بات ہوئی تھی۔ اس کا منہ تک اٹھتا ہاتھ ایک دم رک گیا تھا، اس کی نگاہوں کے سامنے دو سہمی ہوئی کاجلی آنکھیں نمودار ہوئی تھیں، اور وہ وہیں اٹک کر رہ گیا۔ نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ، تمہاری مرضی، عثمان نے کہا تو وہ جیسے ان آنکھوں کے حصار سے باہر آیا تھا۔ سر کو جھٹکا، پھر شاکرا سے کہنے لگا۔ میری پسند جیسی بھی ہو امی، لیکن وہ ارم جیسی لڑکی کبھی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تمہاری پسند ارم نہ ہو، لیکن ہمارے شریک سفر کا فیصلہ بہت پہلے ہی آسمانوں میں ہو چکا ہوتا ہے، ہم بس اپنی اپنی پسند کے مطابق تلاش کر سکتے ہیں، باقی تو وہی بہتر جانتا ہے، اور اسی کے مطابق ہم سفر کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ تمہاری امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بیٹا، بعض وقت ہمیں ہماری پسند کے معیار کے مطابق ساتھ بھی مل جاتا ہے، جسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے اس کے سہارے ہماری زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی، تکلیفیں گھٹ جائیں گی، ہر سو خوشیاں ہماری ہی ہوں گی، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب ہمیں اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑتا ہے، اور وہ زندگی میں ہمارا شریک نہیں بن پاتا۔ عثمان صاحب کی بات سنتے ہوئے زائن اور شاکرا دونوں ہی سن پڑ گئے تھے۔ زائن کے چہرے پر ناسمجھی تھی تو شاکرا کے چہرے پر خفت اور کرب کے ملے جلے تاثرات رقم تھے۔ عثمان نے دونوں کو دیکھا، پھر نوعیت سمجھتے ہوئے بات کو سنبھالتے ہوئے بولے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں بیٹا جی کہ اگر تمہیں بھی رضا کی طرح کوئی پسند ہو تو بے جھجک ہمیں بتا سکتے ہو۔ نہیں، میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں، زائن نے کچھ الجھتے ہوئے کہا تھا۔ شاید اس کی زندگی میں بھی محبت نامی مسئلہ ہو چلا تھا۔ شبانہ کے ساتھ صحن میں بیٹھی وہ چاول چننے میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ رابعہ اندر کمرے میں الماری ٹھیک کرنے میں لگی تھی۔ علماء کے کچھ کپڑے ابھی بھی اس کے بیگ میں ہی پڑے تھے، جو رابعہ ضد کرتے ہوئے اپنی مرضی سے علماء کے منع کرنے پر بھی الماری میں رکھنے لگی تھی۔ سعدیہ کی دی گئی رقم اور زیورات وہ پہلے ہی شبانہ کے حوالے کر چکی تھی۔ علماء باجی، یہ لفافہ ملا ہے آپ کے بیگ سے، رابعہ نے ایک لفافہ اس کی سمت بڑھاتے ہوئے کہا۔
اور واپس روم میں آ کر کپڑے جمانے میں لگ گئی۔ کیا ہے بیٹا اس میں؟ شبانہ نے تحیر سے پوچھا۔ پتہ نہیں، شبانہ کو جواب دیتے ہوئے وہ لفافے کو دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ کافی دیر بعد اسے یاد آیا کہ سعدیہ نے خود بھی بھر کر دیا تھا اور ساتھ میں زیورات اور پیسوں کے علاوہ بھی کسی ضروری کاغذات کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن انہوں نے ابھی اسے پڑھنے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک وہ کہیں وہ انہیں نہ پڑھے۔ اس نے شبانہ کو بتاتے ہوئے پوچھا، اب کیا کروں، پڑھوں یا نہیں؟ اگر انہوں نے منع کیا تو تمہیں ان کی بات ماننی چاہیے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تمہاری امی سے تمہاری بات کب ہوگی۔ بہتر ہے کہ ہم اس بارے میں تمہارے ماموں کو بتا دیں۔ شبانہ کی رائے اسے بھی مناسب لگی تھی۔ کافی دیر سے لفافہ ہاتھ میں پکڑے وہ کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی کہ کب الیاس ماموں آئے اور انہیں اس بارے میں بتا سکے، لیکن انہیں شام گھر آنے میں دیر ہو گئی تھی تو علمہ ان کے آرام کا خیال کرتے کل صبح ان سے بات کرنے کا سوچنے لگی اور لفافہ الماری میں رکھ دیا۔ اسی رات انہیں عاشر کے نمبر سے سعدیہ کی کال موصول ہوئی تھی۔ انہوں نے بہت تفصیل سے بات کرتے ہوئے ہر معاملہ باریکی سے سمجھا تھا۔ اگلے دن صبح ہی صبح انہوں نے خود ہی علمہ کو بلوا لیا۔ رابعہ کے بتانے پر وہ ان کے پاس چلی آئی تھی۔ آپ نے بلایا ماموں؟ بیٹھو بیٹا، شبانہ نے اسے جواب دیتے ہوئے اپنے برابر میں بیٹھنے کو کہا تو خاموشی سے بیٹھ کر الیاس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ میری عاشر سے بات ہوئی کل شام۔ انہوں نے جان بوجھ کر سعدیہ کی جگہ عاشر کا نام لیا تھا۔ علمہ کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کیسے ہیں وہ اور امی ابو؟ ان کے بارے میں بتایا انہوں نے کچھ؟ سب کچھ ٹھیک ہے وہاں، مجھے جلد ہی جانا ہے۔ علمہ نے خوش ہوتے ہوئے ایک ہی ساتھ سب سوال کر ڈالے۔ الیاس صاحب نے اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہ دیتے ہوئے پوچھا، وہ بتا رہا تھا کہ تمہاری امی نے کوئی کاغذات رکھے تھے تمہارے بیگ میں؟ ہاں، کل رابعہ کو ایک لفافہ ملا تھا اس کے کپڑوں کے ساتھ، شاید وہی ہو۔ شبانہ نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ امی نے کہا تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر نہ پڑھوں تو میں نے رکھ دیے تھے، آپ کو بتانے ہی والی تھی۔ علمہ کے کہنے پر انہوں نے وہ لانے کا کہا اور پھر وہاں سے اسے بھیج دیا۔ اس کے جاتے ہی اسے کھول کر پڑھنے لگے۔ بارش نے رات کو کافی سرد کر دیا تھا۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ گاؤں کے راستوں پر جمع شدہ پانی کیچڑ کا روپ دھار چکا تھا۔ الیاس جیلانی نے غور سے سب کاغذات پڑھے اور اٹھ کر نماز عشاء کے لیے چلے گئے۔ گھر واپس آ کر انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس لفافے کو لے کر بے چین ہوتی علمہ کی آنکھوں سے نیند میلوں دور تھی۔ اسے جاننا تھا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ کوئی اسے بتا ہی نہیں رہا۔ ساری رات وہ اسی بارے میں سوچتی رہی تھی اور اپنے حساب سے اندازے لگاتے اس نے نیند کو رکاوٹ نہیں بننے دیا تھا اور پوری رات ہی بے چینی کے عالم میں گزار دی تھی۔ شاید ایسا ہی کچھ حال الیاس صاحب کا بھی تھا۔ میں نے سعدیہ کا دیا خط پڑھا اور سلسلے میں 2 سے 3 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ وہ لوگ ہماری بات مان جائیں۔ تمہاری امی بھی ایسا ہی چاہتی ہیں۔ اگلی صبح وہ جانے کو تیار علمہ سے کہہ رہے تھے۔ علمہ کے علاوہ اور شبانہ اور سعادت کو بھی وہ اس بارے میں ابھی بتا رہے تھے۔ تینوں ہی ان کی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ آپ کس سے ملنے جا رہے ہیں ماموں؟ اور امی کیا چاہتی ہیں مجھ سے کہ وہ کروں؟ آخر انہوں نے ایسا کیا لکھا ہے اور صرف مجھے ہی پڑھنے سے منع کیوں کیا؟ علمہ کا صبر جواب دے چکا تھا۔ کچھ خفگی کا اظہار کرتے اس نے پوچھ ہی لیا، میں واپس آ کر تمہیں سب بتا دوں گا، بس میرے لوٹنے تک صبر رکھو اور اپنے حق میں دعا ضرور کرنا کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ اپنی آخری بات کہتے وہ باہر نکل گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت علمہ کے ذہن میں سوالوں کا انبار لگا ہوا ہے اور اس وقت وہ اس کے جواب نہیں دے سکتے۔ سنو میرے بھائی، رضا سر نے کونسل کے لیے اسٹاف سے جن کا تعین کیا ہے اس میں ہم دونوں کا بھی نام شامل ہے۔ وہ گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا جب ایان نے اسے ساتھ چلتے ہوئے بتایا، جانتا ہوں بات ہو چکی ہے میری ان سے، مطلب میرا نام بھی تم نے ہی تجویز کیا ہوگا انہیں، ظاہر ہے تم آفس کے ہونہار امپلائی ہو، کافی امیدیں وابستہ ہیں تم سے، ایسی چیزیں فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ اس نے سکون سے کہا تھا، تم جا رہے ہو کافی نہیں ہے، اور پھر میں نے ایسی کسی بھی کانفرنس میں کبھی حاضری نہیں لگائی ہے۔ وہ اپنی جگہ جانے کے لیے کافی پریشان ہو رہا تھا۔ تمہارا دوست اور باس دونوں ہی ساتھ چل رہے ہیں، نئے شہر کی تفریح بھی ہو جائے گی۔ میں بھی تو پہلی بار جا رہا ہوں۔ چلو اب یہ سب چھوڑو اور جلدی گھر جا کر تیاری کرو، کل صبح ہی نکلنا ہے ہمیں۔ ضیاء اس کے کندھے پر تسلی بخش تھپکی دیتا اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔
ریان کو اپنا چاہتے ہوئے بھی زبردستی اس کے ساتھ شامل ہونا تھا۔ گونجدار تھپڑ کی آواز آفس میں موجود تقریباً سبھی کی سماعتوں نے سنی تھی۔ بات صرف اتنی ہوئی تھی کہ وہ فون پر بات کرتی ہوئی آفس کے باہر جا رہی تھی اور مخالف سمت سے آتے ایک کلیگ کا دھکا اسے دھڑام سے زمین پر گرا گیا تھا۔ اس نے ٹھیک ٹھاک اونچی ہیل پہنی ہوئی تھی، اس لیے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سنبھلنے سے پہلے ہی گر پڑی۔ سب نے نوٹس نہیں لیا، لیکن جن چند افراد نے یہ منظر دیکھا اپنی ہنسی پر قابو کھو بیٹھے تھے۔ ارم جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، ٹکراؤ ہونے والے شخص پر زہر آلود نظر ڈالی جو اس سے معذرت کر رہا تھا، جس پر ارم نے دھیان نہ دیتے ایک زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر جڑ دیا تھا۔ صبا نے تقریباً دوڑتے جا کر زائن کو بتایا تھا کہ ارم زائن کے وہاں اور کسی اور کی بھی بات نہیں سنتی تھی۔ وہ فوراً ہی باہر آیا تھا۔ ارم پتہ نہیں غصے میں ساجد سے کیا کہے جا رہی تھی، موجود سبھی اس کی بکواس سن رہے تھے۔ زائن کے آتے ہی اپنے کاموں کی طرف لوٹ گئے۔ اس کے اشارے پر ہی مسٹر خالد ساجد کو اپنے ساتھ لے گئے اور وہ خود ارم کا بازو تھام کر اسے باہر لے آیا تھا۔ مجھے بتاؤ گی کہ کیا سوچ کر تم نے ساجد پر ہاتھ اٹھایا؟ زائن نے غصے سے پوچھا تھا۔ اسی کے لائق ہے وہ، تم نے دیکھا نہیں کیسے نیچے گرا دیا اس نے مجھے؟ ارم نے اسی بگڑے چہرے کے ساتھ بگڑتے لہجے میں کہا۔ غلطی تمہاری تھی، تم اپنے ہی دھیان میں چل رہی تھی، تمہارا دھکا لگا تھا اسے۔ زائن نے صبا کے بتانے کے مطابق کہا تھا۔ جان بوجھ کر اس نے گرایا ہے مجھے، میں ٹھیک سے دھیان دیتے ہوئے چل رہی تھی، سو میں اپنا بدلہ لے رہی تھی۔ ارم کی بات سن کر زائن کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے جتنا سوچا تھا ارم کو اس سے بھی زیادہ پایا تھا۔ اگر ساجد کی جگہ میں ہوتا تو کیا میرے ساتھ بھی یہی سلوک رہتا تمہارا؟ زائن نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، تم میں اور اس میں بہت فرق ہے، بہت ہی زیادہ۔ تم ایک پڑھے لکھے دولت مند شخص ہو جو اس بڑی سی کمپنی کے آنر ہو اور وہ تو محض ایک معمولی سا ورکر ہے۔ میں تم دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیسے رکھ سکتی ہوں؟ ارم کی وضاحت پر زائن کو بے حد افسوس ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ ارم ایک امیر گھر کی خودسر لڑکی ہے جو صرف اپنے برابر کے لوگوں کو ہی پسند کرتی ہے، لیکن تم بھی تو ایک امپلائی ہی ہو، بالکل ساجد کی طرح، اور مجھے اپنے لوگوں سے یکساں برتاؤ رکھنے کی عادت ہے اور اسی لیے میں اس معاملے میں ساجد کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ زائن نے اپنے افسوس کو دباتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل غلطی کی ہے اس نے، سزا تو اسے ضرور ملنی چاہیے، آخر کو تم باس ہو اس کے، تمہاری اسے بات ماننی ہی پڑے گی۔ فوراً دفع کرو اسے یہاں سے۔ اس کا خود سر لہجہ امٹ کر باہر آ رہا تھا۔ زائن نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ باس میں تمہارا بھی ہوں تو کیا میری ایک بات مانو گی؟ وہ معاملے کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے التجائیہ کہا کہ وہ اس کی بات مان جائے۔ تمہیں ایسے درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری کوئی بھی بات ٹال نہیں سکتی میں۔ ارم کا انداز اس بار کچھ دوستانہ تھا، جیسے شاید وہ زائن کے لیے مخصوص طور پر اپنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو پھر ساجد سے سوری کر لو، کیا میں اور اس سے معافی مانگوں؟ زائن کی بات سنتے ہی وہ فوراً اپنے اصل میں لوٹ آئی تھی۔ غلطی ہوئی تھی، اس سے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا اس نے۔ زائن کے سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانی، سر کو تھیکے انداز میں جھٹک کر نہیں کا اشارہ دیا اور رخ موڑ لیا۔ میں یہ جگہ چھوڑ دوں گی مگر اس معمولی ورکر سے معافی کبھی نہیں مانگوں گی۔ اسی انداز میں کہتی وہ اپنا بیگ لینے اندر آئی۔ مسٹر خالد اور ساجد ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، وہ انہیں دیکھے بغیر ہی اپنی ڈیسک کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے ہی زائن بھی اندر داخل ہوا تھا۔ ساجد میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی کیونکہ ارم درمیان میں ہی بول پڑی تھی۔ زائن تم کیوں معافی مانگ رہے ہو اس آدمی سے؟ دماغ تو صحیح ہے تمہارا؟ اس نے پوری طرح سے اسے نظر انداز کیا اور غصے کو ضبط کرتا اپنی بات مکمل کرنے لگا۔ پلیز تم۔ ارم نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا اور خود کہنے لگی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں اس معمولی اور ادنیٰ شخص سے معافی مانگنے کی، میں نے کافی اچھا، بس بہت ہو گیا۔ اب کی بار ارم کی بات ادھوری رہ گئی تھی کہ زائن کا جواب دے چکا تھا۔ ہو کون تم؟ آنر ہو یہاں کی یا ایم ڈی ہو جو معمولی غلطیوں کی بنا پر اپنی مرضی کا سلوک اختیار کر لو گی؟ اور انہیں کام سے نکالنے کا اختیار کس نے دیا تمہیں؟ کیا سوچ کر مجھے یہ بیکار مشورے دیے ہیں تم نے؟ یہ جو گھمنڈ اور غرور اپنے سر لیے پھرتی ہو اپنے اعلیٰ ہونے کا، اسے مجھے یا میرے آفس میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو گھمنڈ اور غرور اپنے سر لیے پھرتی ہو اپنے اعلیٰ ہونے کا، اسے مجھے یا میرے آفس میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے تو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے۔ زائن، اس نے بے یقینی سے کہا تھا۔ مسٹر خالد، مجھے اس کا ٹرمینیشن لیٹر چاہیے فوراً۔
کل سے اپنے پاپا کا آفس جوائن کر لینا۔ وہ سخت تاثر سے کہتا اپنے کیبن میں چلا گیا۔ ارم اس کے جاتے سکتے کی حالت میں کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ پھر ساجد پر ایک زہر آلود نظر ڈال کر وہ چپ چاپ وہاں سے چل دیا۔ اپنے باس کا انصاف سبھی کو درست معلوم ہوا تھا۔ اب اس نے وہاں کھڑے رہ کر کیا کرنا تھا؟ زائن کا پرسکون رویہ، اپنے کولیگ کو لے کر کیئرنیس، ان کے درمیان انصاف پسند برتاؤ دیکھ کر الیاس جیلانی کافی متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے ریسیپشن پر آ کر پہلا سوال اسی کے متعلق کیا تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے یہ عرفہ شخص آخر ہے کون؟ جس پر انہیں ریسیپشنسٹ نے بتایا کہ یہ زائن عثمان ہے، عثمان رضوی کا چھوٹا بیٹا۔ اس نے اپنی طرف سے بھی اس کی تعریف میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اسے جتنی بھی لفظ تعریف اور توصیف کے پتہ تھے اس نے سبھی کو زائن کے لیے استعمال کر لیا تھا۔ الیاس کو یہ جان کر بہت سکون ہوا کہ عثمان رضوی کا بیٹا کافی ہونہار اور اخلاق پسند ہونے کے ساتھ ہی ہمدرد اور سمجھدار بھی ہے۔ پھر انہوں نے عثمان صاحب کے بارے میں جاننا چاہا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ اب گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کاروبار کی ساری ذمہ داری اپنے بیٹوں کو سونپ دی ہے جسے وہ احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ اپنے پاس موجود ان کے گھر کے پتے کی انہوں نے پھر ایک بار تصدیق کی اور باہر نکل گئے۔ وہ یہاں عثمان سے ملنے ہی آئے تھے لیکن اب وہ گھر پر ہی ہوتے تھے۔ ٹیکسی کے ذریعے اب وہ ان سے ملنے سیدھا ان کے گھر گئے تھے۔ انہوں نے باہر ہی کھڑے گارڈ سے عثمان کے بارے میں پوچھتے ہوئے اپنا نام اسے بتایا تو ان سے اجازت لینے وہ اندر چلا گیا۔ واپس آیا تو عثمان صاحب بھی اس کے ساتھ تھے۔ کافی گرم جوشی سے سلام کے تبادلے کے بعد انہوں نے پوچھا، آپ سچ میں میرے آبائی شہر سے آئے ہیں؟ جی، آپ عثمان صاحب؟ الیاس صاحب نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جی میں ہی ہوں، آپ اندر آئیے نا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ شاکرا بھی انہیں دیکھنے کے تجسس میں دروازے پر ہی کھڑی تھیں۔ عثمان صاحب نے ان کا تعارف دیا اور وہ تینوں ہال میں صوفے پر براجمان ہو گئے۔ ملازم کی جگہ شاکرا نے خود انہیں پانی پیش کیا تھا۔ الیاس صاحب نے گردن گھماتے ہوئے پورے گھر کا اچھے سے جائزہ لیا، پھر پانی پی کر گلاس سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ دیر ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی جسے عثمان صاحب نے توڑا۔ آپ ہمارے پرانے تعلقی ہیں مگر معاف کیجیے میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں بھی معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں نے باہر جھوٹ کہا تھا۔ وہ کچھ پل ٹھہر کر بولے تو عثمان اور شاکرا نے نظروں کے تبادلے کے بعد انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آپ نے جھوٹ کہا تھا؟ شاکرا نے حیرانیت سے کہا۔ میں ہر حال میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں آپ کے آفس بھی گیا تھا، پھر یہاں چلا آیا۔ آپ کو یوں کہنا پڑ گیا صرف مجھ سے ملنے کے لیے؟ ایسی بھی کیا بات ہے؟ ان کے بتانے پر عثمان پوچھنے لگے۔ درست وجہ بتاؤں تو مجھے آپ کے علاوہ آپ کے بیٹے رضا سے بھی ملنا تھا۔ رضا سے کیوں؟ پہلے آپ اسے بلا لیجیے، میں تفصیل بعد میں بتا دوں گا۔ رضا عمرے پر گیا ہوا ہے سدرا کے ساتھ، ابھی کچھ دن پہلے ہی شادی ہوئی ہے ان کی۔ رضا کی شادی ہو گئی؟ شاکرا کے بتانے پر الیاس صاحب کچھ چونک گئے تھے۔ شاکرا نے محض سر ہلا کر ہاں کہا تھا۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ ہیں کون اور آپ کو رضا سے کیوں ملنا ہے؟ الیاس کچھ دیر ویسے ہی بیٹھے رہے، پھر عثمان کے پوچھنے پر بتانے لگے۔ میرا نام الیاس جیلانی ہے، میں سعدیہ کا خالہ زاد ہوں۔ میری امی سعدیہ کی کوئی دور کی خالہ تھیں اور سعدیہ کے کہنے پر ہی میں یہاں آیا ہوں۔ الیاس صاحب کے منہ سے سعدیہ کا نام سن کر وہ دونوں ہی طے نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا رد عمل دیں۔ خوشی، حیرت، ڈر، ان کے چہرے پر ہر رنگ ابھر رہا تھا۔ میں تکلیف کے لیے معافی چاہتا ہوں لیکن کیا میں آپ سے ملنے دوبارہ آ سکتا ہوں؟ الیاس صاحب کہنے کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں بھی ان کے ساتھ اٹھ گئے تھے۔ عثمان نے انہیں فوراً اجازت دے دی۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ دونوں انہیں چھوڑنے ساتھ آئے تھے۔ شاکرا بھی انہیں کھانے پر روکنا چاہتی تھیں لیکن وہ جلد میں نکل گئے۔ دونوں ہی عجیب سے شش و پنج میں مبتلا تھے۔ پہلے ساتھ بیٹھ کر کافی دیر ایک دوسرے کو تکنے کا کام کیا، پھر کچھ اندازے لگاتے رہے۔ جب ٹھیک طرح سے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تو عثمان ہی اٹھ کر باہر آ گئے۔ زائن دیر رات گھر لوٹا تھا۔ عثمان صاحب ہال میں ہی چہل قدمی کرتے نظر آئے تو اس نے انہیں سلام کرتے شاکرا کا پوچھا اور اپنے روم میں آ کر سفری بیگ تیار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے آیا تو عثمان صاحب شاید اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ وہ ان کے روم کی طرف بڑھ گیا اور اجازت لیتا اندر داخل ہوا۔ شاکرا صوفے پر بیٹھی تسبیح کے دانے گننے میں لگی ہوئی تھیں جبکہ عثمان صاحب آنکھیں موندے بیڈ پر نیند دراز تھے۔ زائن کو دیکھ کر سیدھے ہو بیٹھے۔ وہ کچھ تھکے تھکے سے نظر آئے تھے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا بابا؟ ہاں، وہ آج دوپہر کچھ پرانے احباب ملنے گھر آئے تھے۔
تو انہی کے ساتھ پورا دن نکل گیا، شاید اسی لیے کچھ تھکان ہو رہی ہے۔ انہوں نے اصل بات اسے چھپاتے ہوئے کہا تھا، میں دراصل یہ بتانے آیا تھا کہ مجھے کل صبح ایک بزنس کونسل میں شرکت کے لیے بیرون شہر جانا ہے۔ حالانکہ یہ رضا بھائی کے لیے تھا، لیکن ان کی جگہ اب مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ جانا ضروری ہے؟ عثمان صاحب نے پوچھا تو وہ بتانے لگا، جی رضا بھائی سے بات ہوئی تھی میری، میں بھی مینیجر کو بھی بھیجنا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے جانے کو کہا ہے۔ کب تک لوٹو گے؟ 2 دن میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، کسی کولیگ کو بھی ساتھ لے جانا اپنے ساتھ، انہوں نے اجازت دیتے ہوئے کہا تھا۔ جی بابا، آفس سے کچھ لوگ ہیں میرے ساتھ۔ امی، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، آپ انتظار مت کریے۔ انہوں نے تسبیح پڑھتے ہوئے صرف ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ صبح اسے جلدی نکلنا تھا، اسی لیے انہیں خدا حافظ کہتا وہ جلدی سونے کی تیاری کرنے لگا۔ میری پیاری بہن اور جان از عزیز سہیلی شاکرا اور عثمان صاحب، سلام، خدا کرے آپ بخیریت سے ہوں۔ افسوس ہے کہ ہماری ملاقات پھر نہ ہو سکی، مگر میری دعائیں آپ کے بنا ہمیشہ ہی ادھوری رہی ہیں۔ آپ کی روشن راہوں کو خدا اور چمکدار اور سہل بنائے، ہمیشہ یہی آرزو ہے میری۔ آج اتنے سالوں بعد آپ کو یاد کیا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے مشکل وقت میں صرف آپ دونوں ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ سالوں پہلے صرف تم دونوں کی خاطر میں نے قربانی دی تھی۔ آپ دونوں پر کوئی دباؤ نہ بنے، کوئی انگلی نہ اٹھے، اس لیے بنا کسی شرط، بغیر کسی تمنا کے خود کو حارث کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ ایسا کر کے میں نے خود پر کیسا جبر کیا ہے، اس کا اندازہ مجھے کچھ وقت میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ دونوں ہی حارث صاحب سے بخوبی واقف ہیں، ان کی عادات و اطوار دنیا سے چھپے نہیں ہیں، مگر صرف میں جانتی ہوں کہ وہ آج تک دنیا والوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ وہ دنیاوی دولت کی ہوس میں گرفتار ہو کر نقصان اٹھاتے چلے گئے، جس کا خمیازہ مجھے اور میرے بچوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ان کی شخصیت ظاہر میں سچ اور باطن میں جھوٹ ہے۔ ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے کتنی اور کیسی کیسی اذیتیں سہیں، خود کو کن مشکلات میں ڈالا، میں شاید کہہ نہیں پاؤں گی۔ اپنے باپ کے ایسی شخصیت سے عاجز میرا بیٹا عاشر بھی ہمیں چھوڑ کر غیر ملک جا بسا ہے، اور حارث کی اسی منافقت کا نشانہ میری بیٹی بننے جا رہی ہے، جو مجھے کسی طور منظور نہیں۔ خود حارث بھی ایسا نہیں چاہتے کہ ان کے بدفعلوں کی سزا ان کی نور نظر کو ملے۔ حارث چاہے جیسے انسان ہو، لاکھ کٹھور شخص ٹھہرے ہوں، لیکن بیٹی کی محبت نے ان کے سخت دل کو پگھلا ہی دیا۔ علمہ بہت مصیبت میں ہے شاکرا۔ مسٹر حسین اس کا نکاح زبردستی اپنے بیٹے کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، جو حیوان سے بھی بدتر ہے، اور ہم اپنی معصوم بچی کو اس دہکتی آگ کے کنویں میں سب کچھ جانتے بوجھتے نہیں جھونک سکتے۔ اسی لیے تمہارے پاس بھیج رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ میرے طریقے اور اقدامات ہماری دوستی کے درمیان فاصلوں کا سبب بنی، لیکن میں جانتی ہوں آپ 1000 میل دوری طے کر لیں، پھر بھی ہماری دوستی شاید ہی کم ہو پائے، اور آج اسی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے تم سے اپنی بیٹی کا تحفظ مانگتی ہوں۔ ہماری آخری ملاقات کے وقت عثمان صاحب چھوٹے سے رضا کے ساتھ آئے تھے۔ میں جانتی ہوں رضا کو لے کر آپ کے بہت ارمان ہوں گے، کیا کچھ سوچ رکھا ہوگا آپ نے، لیکن اس وقت میری بیٹی کو آپ دونوں کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ بہت امید اور یقین کے ساتھ التجا کر رہی ہوں عثمان، میری بیٹی کو اپنے رضا کے لیے اپنا لیں۔ مہربانی کرو شاکرا، سالوں بعد آپ کو اپنے مطلب کے لیے یاد کیا ہے، اس کے لیے بھی آپ مجھے معاف نہ کر پائیں، لیکن صرف ہماری دوستی کی خاطر، میری خاطر، میری بیٹی کے لیے اپنے دل میں گنجائش بنانے کی کوشش کیجیے، اپنے گھر میں تحفظ متعین کیجیے۔ صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنی تمام تر غلطیوں پر پشیمان ہوتے ہوئے معذرت خواہ ہوں۔ میرے لیے آج بھی آپ دونوں اتنے ہی پیارے اور اہم ہو۔ مہربانی کرتے ہوئے ایک ماں پر ترس کھائیے، رحم یا پھر احسان کا نام دے دیجیے، لیکن میری معصوم بچی کو قبول کر لیں۔ زندگی کی کٹھن راہوں پر چلتے آپ کبھی نہیں تھکے عثمان، آپ کی ہمت کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ دوستی پر قائم رہنے کا فیصلہ جو میں نے کیا تھا، اس پر قائم رہنے کا وعدہ جو آپ نے دیا تھا، آپ کو اس کا واسطہ ہے، اس وعدے کا۔ میری بیٹی کو اپنا لیجیے، خدا آپ کو نتیجہ خیز بنائے۔ آپ کی سعدیہ۔ خط پڑھ کر دونوں ہی جیسے کسی بہت بڑے بوجھ تلے آ گئے تھے۔ ان کے چہرے دکھ، درد، ہمدردی، حیرت اور خوشی کے ہر رنگ سے بھرے تھے۔ وہ اپنی کیفیت بتانے کی حالت میں نہ رہے تھے۔ جہاں ضبط کی وجہ سے عثمان صاحب کی آنکھیں سرخ تھیں، تو وہیں شاکرا کے آنسوؤں نے اس کے چہرے کو تر کر دیا تھا۔ سامنے بیٹھے الیاس جلیانی سے کیا کہے وہ دونوں ہی نہیں سمجھ پا رہے تھے۔
الیاس اس وقت ان کی حالت سمجھ سکتے تھے، اسی لیے کافی دیر چپ رہنے کے بعد خاموشی کو توڑا۔ میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتا ہوں، اتنے سالوں بعد اچانک ہی سعدیہ کا آپ کو یوں یاد کرنا، لیکن وہ بہت مجبور ہے۔ اس وقت وہ اپنی بیٹی کے لیے جتنا کر سکتی ہے کر رہی ہے۔ اگر ان کے ساتھ اس طرح کے حالات پیش نہ آتے تو شاید وہ ایسی مدد آپ سے کبھی مانگتی۔ وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اب عثمان صاحب نے پوچھا، یہاں آنے سے پہلے میری بات ہوئی تھی اس سے؟ ناصر حسین نے ان سے بہت ہی انتہائی سلوک کیا ہے اور حارث صاحب کو بھی دھمکانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ جس حد تک انہیں پریشان کر سکتا ہے اس نے کیا، مگر پتہ نہیں ان کی کون سی نیکی آڑے آ گئی کہ اس نے حارث صاحب کی حقیقت منظر عام پر نہیں لائی۔ اس کے علاوہ اس نے علما کا پتہ لگانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ اسے ڈھونڈتے گاؤں تک نہ پہنچ جائیں، اسی لیے سعدیہ نے بہت ہی ملتجائی انداز میں آپ سے مدد مانگی ہے، کیونکہ اسے یقین ہے علما آپ کے پاس محفوظ رہے گی۔ کیا میری بات ہو سکتی ہے سعدیہ سے؟ شاکرا نے بے کلی سے پوچھا تھا۔ مشکل ہے، کیونکہ یہاں کے حالات دیکھتے ہوئے عاشر انہیں اپنے ساتھ امریکہ لے گیا ہے۔ یہ بات ابھی علما بھی نہیں جانتی، وہ خود بھی بہت بے چین ہو رہی ہے۔ ان سے بات کرنے کو میں نے کسی طرح اسے سنبھالا ہے، پر شاید میں اب اور جھوٹ نہ کہہ سکوں گا اس سے۔ الیاس صاحب نے تفصیل سے اپنی مشکل بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اب کیا کریں۔ لیکن الیاس صاحب، سعدیہ نے تو رضا اور علما کی بابت بات کی ہے، جبکہ اب رضا کی شادی تو کیا سعدیہ زائن کے بارے میں جانتی ہے؟ شاکرا کی بات کاٹ کر الیاس صاحب نے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ ان کے سوال پر عثمان نے تبادلہ نظر کیا۔ شاکرا نے نفی میں گردن کو جنبش دی تھی، اسی لیے اس نے رضا کا نام لیا ہوگا۔ مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن علما ایک بہت ہی سلجھی، سمجھدار، پڑھی لکھی اور اسلامی پسند لڑکی ہے۔ اتنے مہینوں سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ… آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ شاکرا نے انہیں روک کر اضطرابی سے پوچھا۔ میری بات کا برا مت ماننا، علما میری بیٹی جیسی ہے اور میں زائن کے بارے میں بھی جان چکا ہوں۔ مجھے لگتا ہے آپ کو زائن اور علما کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دونوں ہی انہیں بے یقینی اور حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ مزید گویا ہوئے، میری بات پر غور ضرور کیجیے گا، مگر ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے۔ آپ کا فیصلہ اگر کل ہی مجھے معلوم ہو جائے تو مجھے علما سے بات کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ الیاس اپنی آخر بات کہہ کر جا چکے تھے، جبکہ وہ دونوں اسی طرح بت بنے بیٹھے رہے تھے۔ سعدیہ اور شاکرا دونوں چچا زاد بہنیں ہونے کے ساتھ ہی ایک دوسرے کی بہترین سہیلیاں تھیں۔ بچپن سے ایک ہی گھر میں رہنے اور ہم جماعت ہونے کی وجہ سے ان کی دوستی کافی گہری ہو چلی تھی۔ اسکول ختم ہونے پر جب سعدیہ نے اسلامک میں BA اور شاکرا نے BSc کرنے کا ارادہ کیا تھا تو انہیں خوشی سے اجازت دے دی گئی۔ حالانکہ شاکرا کی امی اب اسے مزید نہیں پڑھانا چاہتی تھیں، اس کے فرض سے ہلکی ہونا چاہتی تھیں۔ چونکہ سعدیہ عمر میں شاکرا سے کچھ مہینے بڑی تھی، اسی لیے دادی کے مطابق پہلے سعدیہ اور عثمان کی شادی ہوگی، اس کے بعد ہی شاکرا کے بارے میں سوچا جائے گا۔ اسی لیے وہ خاموش ہو گئی اور سعدیہ کے ساتھ شاکرا کو بھی کالج جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ عثمان رضوی ان کا پھپھوزاد تھا، جو تقریباً پچھلے 5 سالوں سے بیرون ملک مقیم تھا۔ MBA مکمل کرتے ہوئے وہاں کچھ وقت کام کا تجربہ لینے کے بعد اس نے اپنے ملک کو ترقی دینا چاہی اور واپس لوٹ آیا۔ عثمان کے واپس آنے کے دوسرے ہی ہفتے میں دادی نے سعدیہ اور اس کی شادی کا شوشہ ظاہر کیا تھا۔ سعدیہ کے علاوہ یہ بات سبھی کو معلوم تھی کہ وہ دونوں بچپن کے منگ تھے، اسی لیے اچانک فیصلے پر جہاں وہ کچھ حیرت زدہ تھی تو وہیں خوش بھی تھی کہ عثمان جیسا پڑھا لکھا، باہنر اور خوش شکل لڑکے کا ساتھ اسے نصیب ہوا تھا۔ آج کل وہ اوپر والے کا شکر کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ ساتھ ہی عثمان جہاں اپنی بچپن کی منگنی سے باخبر تھا، اسی لیے کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سعدیہ کو ٹھیک سے جانتا نہیں تھا، لیکن واپس آنے پر جتنی بار بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہ مطمئن تھا کہ سعدیہ سلجھی ہوئی لڑکی ہے، وہ بآسانی اس سے نباہ کر سکتا ہے۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن اس سے انکار بھی نہیں کر پایا تھا۔ سعدیہ جہاں اپنی دل کی دنیا میں مگن تھی تو وہیں عثمان کو صرف اپنی کیریئر کی بھاگ دوڑ نے مصروف کر رکھا تھا۔ پھر بھی وہ وقت نکال کر ہفتے میں 2 یا 3 بار اپنی پیاری نانو سے ملنے ضرور آتا۔ امی کے کہنے پر سعدیہ اب اس سے کچھ احتیاط کرنے لگی تھی، تو وہیں شاکرا عثمان سے بے تکلف ہوتی جا رہی تھی۔ وہ عثمان اور دادی کے درمیان بیٹھی گھنٹوں بتانے لگی تھی، اور اسی درمیان عثمان اس کے دل میں اپنا مقام بنا چکا تھا۔ وہ ذرا سی بے چین ضرور ہوئی کہ سعدیہ
صرف اس کی بہن ہی نہیں گہری دوست بھی تھی، اس لیے وہ جہاں تک اپنے آپ کو روک سکتی تھی اس نے روک کے رکھا۔ اب وہ بھی عثمان سے احتیاط کرنے لگی تھی، کسی اور نے تو نہیں، لیکن سعدیہ نے عثمان سے اس کا بھانپ لیا تھا۔ اس کے پوچھنے پر تو پہلے وہ چھپاتی رہی، سہیلی کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، لیکن سعدیہ کے آگے زیادہ دیر اس کا جھوٹ نہیں ٹک پایا اور شاکرا نے اسے سب سچ بتا دیا کہ وہ عثمان سے محبت کرنے لگی ہے۔ اس کی بات سن کر سعدیہ بنا کچھ کہے ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب دونوں کے درمیان بات بھی نہ ہونے کے برابر ہونے لگی تھی۔ پہلے پہل شاکرا نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سعدیہ نے کوئی مثبت رد عمل نہیں دکھایا تھا، تو وہ بھی اپنی جگہ خاموش ہو گئی۔ کچھ وقت بعد جب پھپھو نے شادی کی تاریخ چاہی تو سعدیہ صاف طور پر انکار کرنے لگی۔ ہر کوئی حیران اور پریشان تھا، کسی کو بھی اس کے انکار کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ بتانے کو راضی نہ تھی۔ صرف شاکرا ہی تھی جو اس کے انکار سے واقف تھی۔ وہ جب اس سے بات کرنے پہنچی تو سعدیہ نے یہ کہہ کر اسے چپ کروا دیا کہ اس کی ذاتی زندگی میں دخل نہ دے، وہ اپنے فیصلے لینے پر آزاد ہے۔ عثمان بھی اپنی جگہ کافی حیران اور تذبذب کا شکار تھا۔ انہوں نے خود سعدیہ سے بات کرنا چاہی تو اس نے انکار کر دیا۔ سعدیہ کی قسم کے آگے شاکرا بھی مجبور تھی، گھر والوں کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، اسی لیے سیدھا عثمان کے ہاں پہنچی اور ساری حقیقت انہیں بتا دی۔ وہ دونوں پر ہی بری طرح برہم ہو گئے اور گھر والوں سے سب سچ کہہ دیا۔ سعدیہ سے ناراضگی کے علاوہ شاکرا کو بھی بہت کچھ سہنا پڑا تھا، لیکن جب ہر ممکن کوشش کے باوجود سعدیہ نہ مانی تو شاکرا نے عثمان سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا تھا، جس کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ خود عثمان بھی ایسا نہیں چاہتے تھے۔ شاکرا کی خواہش اب ضد میں بدل چکی تھی۔ اپنی بات منوانے کا جب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو وہ سعدیہ پر ہی چڑھ دوڑی اور اسی کے کہنے پر سعدیہ نے سب کو عثمان اور شاکرا کے لیے منانا شروع کر دیا۔ جب کوئی راضی نہیں ہوا تو سعدیہ نے عثمان سے بات کی، سب کی طرح وہ بھی اس کے خلاف ہی تھے، لیکن سعدیہ نے شاکرا سے شادی نہ کرنے کی صورت میں انہیں خود کو تباہ کرنے کی دھمکی دی تو وہ مجبوراً مان گئے اور سب کے خلاف جا کر شاکرا سے شادی کر لی۔ عثمان کی والدہ اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی کو اپنے گھر کی رونق بنانا چاہتی تھیں، اس کی جگہ وہ شاکرا کو دینے کو تیار نہیں تھیں اور مہینہ بھر کے اندر ہی انہیں گھر سے علیحدگی کا عندیہ سنا دیا۔ شاکرا سے خفا ہو کر ادھر دادی بھی اپنے تمام تعلقات اس سے ختم کر چکی تھیں اور مجبوراً انہیں وہ شہر ہی چھوڑنا پڑا تھا، کیونکہ دونوں کو ساتھ لے کر سعدیہ کی حالت خراب ہوتی تھی۔ وہ دونوں ہی جانتے تھے، ان کے چاہتے ہی سعدیہ نے پھر شادی نہ کرنے کا اٹل فیصلہ سنا دیا تھا۔ عثمان جب چند مہینے کے چھوٹے سے رضا کو لے کر آخری بار یہاں آئے تو کسی نے بھی ان سے ملنے میں دلچسپی نہیں دکھائی تھی، سوائے سعدیہ کے، جس نے رضا کو گود میں لے کر کتنا ہی پیار کیا تھا۔ تبھی عثمان نے ان کے رواں حالات کے بارے میں بتایا تھا کہ بہترین اونچائیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی سعدیہ کو اپنا واسطہ دیتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھنے کا کہا تو منع نہیں کر پائی اور اس طرح حارث ہمدانی کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کسی نے بھی شاکرا یا عثمان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سعدیہ شادی کے کچھ وقت میں ہی حارث کی دوغلی شخصیت سے واقف ہو چکی تھیں، تو وہیں حارث کو سعدیہ اور عثمان کے تلخ ماضی کا پتہ چلا تھا اور یہی وہ وقت تھا جب حارث نے اپنا انتہائی روپ سعدیہ پر ظاہر کیا تھا اور اتنے سالوں میں بھی ان کے رویے میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے اسٹاف کولیگ کے ساتھ کونسل بہت دھیان اور پورے انہماک سے اٹینڈ کر رہا تھا۔ اس کی توجہ کا مکمل مرکز صرف وہ اسپیکر اور اس کی باتیں ہی تھیں۔ ملک کے جانے مانے اور معروف سبھی بزنس مین ایک دوسرے سے جان پہچان بڑھانے لگے تھے۔ لنچ بریک کے دوران وہ بھی جوس کا گلاس ہاتھ میں تھامے کسی سے محو گفتگو تھا، تبھی کسی نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، پھر بھی انجان بنا رہا، جبکہ برابر میں کھڑے شخص کے لبوں پر شناختی مسکراہٹ ابھری تھی۔ یس، اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، کچھ مہینوں پہلے ہم لکھنؤ میں مل چکے ہیں۔ لکھنؤ میں؟ سوری، مجھے یاد نہیں، میں وہاں بہت لوگوں سے ملا تھا، مجھے اندازہ تھا آپ مجھے نہیں پہچان پائیں گے۔ میں یاد دلوا دیتا ہوں، میرا نام عمران حسین ہے۔ وہاں ہم ایک میڈیکل اسٹور کے باہر ملے تھے جہاں میں کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ عمران نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی تھی، حالانکہ وہ اسے پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ وہ اب بھی اپنی بھویں سکیڑے کچھ یاد کرنے کا دکھاوا کرنے لگا۔ ہاں، میں پہچان گیا آپ کو، لیکن میرے خیال میں آپ اس لڑکی سے بات کرنے سے زیادہ شاید جھگڑا کر رہے تھے
جس پر بگڑتے ہوئے اس نے آپ پر ہاتھ بھی اس نے جان بوجھ کر اس تھپڑ کی یاد دہانی کروائی تھی۔ عمران مبہم سا مسکرا دیا اور پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ کر تعارف کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ضیاء احمد، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ دراصل میں آپ سے سوری کرنے آیا تھا، اس روز کوئی غلط سمجھ لیا تھا میں نے آپ دونوں کے بارے میں۔ عمران نے مصافحہ کرتے معذرت چاہی تو ضیاء بھی اپنی طنزیہ فراق دلی دکھانے لگا۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، آخر کو ہم انسان جو ٹھہرے۔ خیر یہ الگ بات ہے کہ اس کا خمیازہ بھی اچھا خاصا اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ ویسے تھی کون وہ لڑکی اور آپ پر کیوں اتنا بگڑ رہی تھی؟ ضیاء نے موقع جانتے ہوئے اس کے بارے میں جاننا چاہا تھا کہ آخر وہ اس کی بے کلی کا سبب ٹھہری ہوئی تھی۔ مسٹر عمران، سر آپ کو بلا رہے ہیں، جلدی آنے کا کہا ہے۔ ناصر حسین کے بلاوے کے سبب عمران فوراً ہی بنا ایکسکیوز کیے ہی چلا گیا تھا، جبکہ ضیاء کا تجسس اسے بےقرار کر رہا تھا۔ سر یہ عمران حسین ہی تھے نا؟ ایان کے ساتھ اس کے قریب آتے ہوئے ساجد نے پوچھا تھا۔ تم جانتے ہو اسے؟ ضیاء کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا۔ جی سر، میں بھی لکھنؤ سے ہی ہوں، کچھ مہینوں پہلے ہی وہاں سے شفٹ ہوا ہوں۔ ساجد کے بتانے پر وہ اس سے مزید سوالات کرنے لگا۔ پھر تو تم اس کے بڑے بھائی جبران کے بارے میں بھی جانتے ہوگے، شادی ہوئی اس کی؟ جبران کے بارے میں اسے خود علماء نے ہی بتایا تھا۔ اس کے بارے میں تو پورے لکھنؤ شہر کو پتہ ہے سر، اور جہاں تک شادی کا سوال ہے، 2 شادیاں کی تھیں، ناکام رہیں۔ اس کے بعد سے ہی کچھ ذہنی امراض کا شکار ہوا ہے، ایک نمبر کا اوباش آدمی ہے۔ جبران کے بارے میں جانتے ہوئے وہ بہت ہی تذبذب کا شکار ہو رہا تھا۔ ایان کو اس کی حالت کا کچھ اندازہ ہونے لگا تھا۔ مزید کچھ جانتے ہو تم اس کے بارے میں؟ لکھنؤ کے کسی اونچے خاندان میں تیسری شادی کرنے والا تھا، تاریخ بھی رکھ لی گئی تھی، لیکن شادی سے محض 2 دن پہلے ہی وہ لڑکی اپنے گھر سے بھاگ گئی۔ شاید اسے کوئی اور پسند تھا، اور کہاں گئی کسی کو پتہ نہیں۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ اس لڑکی کے والد ناصر حسین کی اذیتوں سے عاجز آ کر اپنے بیٹے کے ساتھ بیرون ملک جا بسے ہیں۔ تم جو کہہ رہے ہو وہ اڑی اڑائی باتیں تو نہیں؟ ضیاء نے اس کی باتوں کی یقین دہانی کرتے پوچھا۔ بالکل نہیں سر، میرے خالو ایک اخبار کے لیے کام کرتے ہیں، اور ناصر حسین کے علاوہ اس لڑکی کے والد کا شمار بھی لکھنؤ کے معزز شخصیات میں ہوتا ہے، انہیں اس معاملے کی پوری جانکاری ہے۔ مجھے بھی انہی سے یہ سب معلوم ہوا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد تو ضیاء پوری طرح سے منتشر ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے 1 سے زائد بار مل چکا تھا، کافی وقت بھی ساتھ گزرا تھا دونوں کا، اور اب تو اس سے محبت کا انکشاف بھی ہو چلا تھا۔ اس کی مشکل حالت سنتے ہی ضیاء کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، آنکھوں کے سامنے بس اس کے ساتھ بتائے حسین وقت اور یادیں گھومنے لگی تھیں۔ اب وہ کونسل میں ہوتے ہوئے بھی غیر موجود تھا۔ اچانک ہی گھبراہٹ نے آ گھیرا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں جمنے لگی تھیں۔ وہ جھٹکے کے ساتھ اپنی نشست سے اٹھا اور باہر ہوٹل کی جانب بڑھ گیا۔ ایان بھی اس کی اضطرابی حالت دیکھتے ہوئے فوراً اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہوٹل جا رہا ہوں، ایئرپورٹ جاتے ہوئے مجھے پک کر لینا، ضیاء عجلت میں کہتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں عثمان آپ؟ شاکرا نے صوفے سے اٹھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، اور زائن کے آتے ہی اس سے بات بھی کر لوں گا، انہوں نے قطعیت سے جواب دیا۔ ایک بار ٹھیک سے سوچ لیجیے عثمان، ہو سکتا ہے کیا تمہیں سعدیہ بھول گئی ہے شاکرا؟ اس نے کتنی اذیتیں اٹھائیں، کتنی تکلیف سہی ہے صرف تمہارے لیے، تاکہ اس کی سب سے اچھی دوست کو اس کی محبت مل جائے، اور تم، وہ اپنی جان تک دینے کو تیار تھی تمہارے لیے، کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ عثمان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جان دینے کو تیار تھی؟ مطلب میں کچھ سمجھی نہیں۔ سعدیہ نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے تم سے شادی کے لیے ہاں نہ کہی تو وہ اپنی جان دے دے گی، اور وہ ایسا ہی کرتی اگر میں تمہارے لیے راضی نہیں ہوتا، اور اتنے سالوں تک آپ نے مجھ سے یہ بات چھپائے رکھی، نہ اس نے کچھ کہا اور آپ بھی چپ رہے۔ شاکرا خفگی دکھاتے ہوئے کہنے لگی تو عثمان صفائی دینے لگے۔ اس نے وعدہ لیا تھا کہ تمہیں کچھ نہ بتاؤں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تم اس کی دھمکی سے نہیں ڈرو گی، اور اس نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو تم خود ہی منع کر دو گی، جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ اللہ، سعدیہ نے صرف میرے لیے اتنا سب؟ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ جھٹکے سے صوفے پر بیٹھ گئی اور بے اختیار ہی رونے لگی۔ عثمان انہیں تسلی دیتے کہنے لگے تھے، اس نے ہمارے لیے خود کی قربانی دی تھی شاکرا، اگر اسے آج ہماری ضرورت ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہمیں مضبوط قدم اٹھانا ہی ہوگا۔ سعدیہ کی بیٹی مصیبت میں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ تم اسے اپنی بیٹی سے کم سمجھو گی، اسے ہماری ضرورت ہے، ہم پر بھروسہ دکھایا ہے اس نے، ہمیں اس کا مان رکھنا ہی ہے، کسی بھی صورت ہم اس کی بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔
صحیح کہہ رہے ہیں آپ عثمان، وہ ان کی بات کی صحیح کرتے ہوئے بولی۔ سعدیہ میری بہن ہی نہیں، سب سے اچھی سہیلی بھی تھی۔ اس نے میرے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی تھی اور بدلے میں صرف اپنی بیٹی کا تحفظ ہی تو چاہتی ہے۔ میں کبھی علما کو انزا سے کم نہیں سمجھ سکتی۔ ہمیں زائن کو ہر طور تیار کرنا پڑے گا۔ اپنے نتیجے پر پہنچتے اب وہ زائن کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اپنے روم کی قد آور کھڑکی میں دیوار کے سہارے کھڑا صاف آسمان کو تکے جا رہا تھا۔ شاید سفر کی تھکان نے اسے آج گھر ہی پر رہنے پر مجبور کیا تھا۔ کم از کم وہ تو یہی سوچ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی سرد ہوائیں اس کے منتشر ذہن کو بہلانے کی مسلسل کوشش میں لگی ہوئی تھیں، لیکن وہ تھا کہ تلاشنے پر بھی یکسوئی تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ زندگی میں شاید پہلی بار ہی اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ہی اس کے روم میں داخل ہوئے تھے۔ وہ جلد از جلد اس سے بات کرتے ہوئے الیاس صاحب کو جواب دینا چاہتے تھے۔ زائن اب بھی اس طرح مبہوت کھڑا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں یوں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے بیٹا، شاکرا نے کہتے ہوئے کھڑکی بند کی تو وہ ہال میں لوٹا۔ آپ دونوں اس طرح بیٹھ جاؤ بیٹا، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے، عثمان صاحب نے کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شاکرا بھی ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ دونوں کے چہروں پر فکریں عیاں تھیں۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم نے کبھی تمہارے ساتھ کسی بھی چیز کو لے کر زبردستی نہیں کی، ہمیں کبھی ایسا موقع ہی نہیں دیا تم نے۔ تم ہمیشہ سے ہی سمجھدار رہے ہو۔ پڑھائی لکھائی سے لے کر اپنا کیریئر طے کرنے تک ہم نے تمہاری مرضی کو ہی فوقیت دی۔ تم ہمارا بزنس چھوڑ کر اپنی فرم کھولنا چاہتے تھے، ہم نے منع نہیں کیا۔ تم خود کو بھول کر ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہو، آئے دن شہر سے باہر رہتے ہو، ہم نے کبھی تم سے کوئی سوال نہیں کیا۔ تم نے جو کہا ہم نے بخوشی مان لیا اور ایسا کر کے ہم پچھتائے بھی نہیں۔ ماشاءاللہ تم ایک بہترین بیٹے ہونے کے ساتھ ایک عمدہ بزنس مین بھی ہو، بلکہ ایک قابل تعریف انسان بھی ہو۔ ہمیں کافی فخر ہے کہ تم ہماری اولاد ہو، عثمان کہتے ہوئے کچھ جذباتی ہو رہے تھے۔ زائن سمجھ رہا تھا کہ انہیں کہنا کچھ اور ہے اور وہ بول کچھ اور رہے تھے، اسی لیے اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ اللہ کا احسان مند تو میں ہوں بابا، جو آپ میرے صاحبہ ہیں۔ آج میں جو بھی ہوں صرف آپ کی وجہ سے ہوں اور آپ کے لیے ہی ہوں۔ اس نے رک کر عثمان صاحب کے ہاتھ کو نرمی سے تھامتے ہوئے کہا، مجھے بتائیے کیا بات ہے، یقین رکھیں آپ مجھے اپنا تابع پائیں گے۔ کہتے ہوئے اس نے ایک نظر شاکرا پر بھی ڈالی تھی، جو اس وقت اپنے آنسو بڑی مشکل سے ضبط کیے بیٹھی تھی۔ ہم تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر لیں تو کیا تمہیں اعتراض ہوگا؟ یہ پوچھ کر آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں بابا، مجھے پتہ کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے غلط یا دشوار فیصلہ نہیں کرتے، بھروسہ رکھیے۔ لیکن پھر بھی اگر میں وعدہ کرتا ہوں امی، آپ کے ہر فیصلے کو میں حکم کی طرح مانوں گا۔ شاکرا کی بات کاٹتے ہوئے زائن نے کہا تو وہ ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ وہ خود ہی حیرت زدہ تھے کہ اوپر والے نے انہیں امید سے بڑھ کر نیک اور صالح اولاد کے تحفے سے سرنیاز کر دیا تھا۔ عثمان صاحب کی آنکھوں میں فخر نمایاں ہو گیا تھا۔ وہ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے بولے، میں بے حد پرسکون ہوں زائن بابا، مجھے فکر ہو رہی ہے، آپ مجھے سیدھے سیدھے بتائیے کہ کیا بات ہے آخر؟ زائن نے اضطرابی کیفیت میں پوچھا۔ ہم نے تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات اہم نہیں ہے بابا، آپ پہلے اسی ہفتے، وہ اسے روکتے ہوئے بولے، اسی ہفتے؟ اب کی بار وہ کچھ ٹھٹکا تھا اور بے یقینی سے شاکرا کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آہستہ سے گردن جھکا لی۔ وہ اٹھ کر عثمان صاحب کے برابر جا کھڑا ہوا۔ ایسے اچانک، اور رضا بھائی کی شادی کو ہی صرف 1 ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے، پھر میں تو ابھی… وہ لڑکی بہت مصیبت میں ہے بیٹا، اسے ضرورت ہے ہماری مدد کی، تمہاری مدد کی۔ اس کی ماں نے بہت ہی بے بسی اور لاچاری سے ہم سے التجا کی ہے، اپنے برے وقت میں ہمیں پکارا ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ شاکرا نے بے چینی سے کہا، مدد کرنے کے لیے اور بھی بہت طریقے ہوتے ہیں امی، اور اگر شادی ہی اس کا آخری راستہ ہے تو پھر میں ہی کیوں؟ وہ ناسمجھی سے بولا، کیونکہ سعدیہ ایسا چاہتی ہے بیٹا کہ اس کی بیٹی ہمارے گھر کی بہو بنے۔ اس نے رضا کے لیے کہا تھا، لیکن رضا کی شادی ہو جانے کی صورت میں ہم نے یہ فیصلہ تمہارے لیے کیا ہے۔ وہ سمجھانے کے انداز میں بولی۔ وہ اب بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کون سعدیہ امی، کس کی بیٹی، کیسی مصیبت؟ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا۔ زائن نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے تھے۔ شاکرا نے عثمان کی جانب دیکھا تو انہوں نے اسے ساری تفصیل کی رویداد بتا دی۔ زائن نے دم سادے سب سنا تھا۔ عثمان صاحب نے کچھ پل ٹھہر کر اسے دیکھا، پھر کہنے لگے، تم نے وعدہ کیا تھا زائن، تمہیں ہمارے فیصلے سے اعتراض نہیں ہوگا۔ تم نے ابھی کہا کہ تم خوش قسمت ہو کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں،
لیکن اگر سعدیہ نہیں ہوتی تو شاید ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہوتے۔ سعدیہ نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ہے وہ کسی احسان سے کم نہیں تھا، اور والدین کا احسان تو اولاد کو ہی چکانا پڑتا ہے۔ اسے سمجھاتے ہوئے شاکرہ کے ضبط کا پیمانہ ٹوٹ گیا تھا۔ زین، ہماری مدد کرو بیٹا، اس مظلوم بچی کو اپنا نام دے دو، مہربانی کرو اس پر، نہیں تو اپنے ماں باپ پر ہی صحیح۔ امی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ شاکرہ نے بری طرح روتے زین کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ عثمان خود بھی اس وقت اسی کیفیت میں گھرے تھے۔ زین نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا تھا، وہ اب بھی روئے جا رہی تھی۔ میں تیار ہوں امی، اپنا وعدہ نبھانے کے لیے، اسے اپنا نام دینے کے لیے میں تیار ہوں بابا۔ زین نے کس طرح یہ جملے کہے تھے صرف وہی جانتا تھا، لیکن اپنے ماں باپ کا نافرمان بن کر وہ حشر میں نہیں پکارا جانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے والدین کے دل کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنے دل کی دنیا داؤ پر لگا دی تھی، جو شاید بسنے سے پہلے ہی ویرانی کی زد میں آ چکی تھی۔ عثمان صاحب نے آج اسے گھر میں ہی رہنے کو کہا تھا۔ وہ اسے الیاس صاحب سے ملوانا چاہتے تھے، جنہوں نے فون پر اطلاع دی تھی کہ وہ کچھ ہی دیر میں ان کے گھر پہنچنے والے ہیں۔ وہ دونوں نیچے آ کر ان کا انتظار کرنے لگے، جبکہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ زین کچھ تذبذب میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے ماں باپ کا مان رکھتے ہوئے ایک انجان لڑکی کو محض تحفظ دینے کی خاطر خود کو پیش کر دیا تھا، اسے تکلیف سے نکالنے کے لیے خود کی خوشی کا خیال بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی مدد کرنے کے لیے وہ خود بہت بڑا جوخم اٹھانے والا تھا۔ وہ ابھی سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہتا تھا، لیکن دل اور دماغ کی کشمکش میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس کی اضطرابی کیفیت کی وجہ سے وہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن ابھی وہ نہ اپنے والدین کو کچھ بتا سکتا تھا اور نہ ہی خود کچھ کرنے کی حالت میں تھا۔ زین کی علمہ سے شادی کے لیے ہاں سن کر الیاس جیلانی بے حد ممنون ہوئے تھے۔ شاکرہ نے علمہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو وہ انہیں منع کرتے ہوئے بولے، آپ اس سے مل سکتی ہیں، مگر ابھی نہیں۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ابھی وہ ان سب سے لا علم ہے۔ اگر آپ اسے یوں اچانک مل کر اسے سب بتائیں گی تو شاید اس کی ذہنی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اس سے پہلے میں اس سے بات کرتے ہوئے آرام سے سب بتاؤں گا، پھر آپ میری اطلاع پر میرے گھر تشریف لا سکتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ درست ہی کہہ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے اس کی بات مان لی تھی۔ پھر الیاس صاحب نے زین کے بارے میں پوچھتے ہوئے اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہی تو شاکرہ نے اس کے روم کی طرف نشاندہی کرنے پر وہ خود ہی اس کی جانب بڑھ گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ ادھورا کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے آڑ سے ہی ٹہلتے ہوئے زین کو دیکھا، پھر دستک دیتے انداز میں اندر داخل ہوئے۔ زین انہیں پہلی بار دیکھ رہا تھا، لیکن اسے اندازہ تھا کہ یہی جیلانی ہوں گے، اسی لیے آگے بڑھ کر انہیں سلام کرتے مصافحہ کیا اور بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑے ہی رہے۔ مجھے یہ جان کر کافی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ کی دنیا میں اس کے مخلص بندے آج بھی موجود ہیں۔ تم نے اس لڑکی سے شادی کے لیے ہاں کہہ دی، وہ بھی بنا کسی شرط کے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ تم سے کیا کہوں، لیکن پھر بھی اگر تمہارے من میں کوئی شک و شبہ ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ کیا وہ بھی ان سب کے لیے تیار ہے؟ میرا مطلب اس پر کوئی دباؤ تو نہیں؟ زین نے کچھ توقف کے بعد پوچھا تھا۔ اس کی امی ایسا چاہتی ہیں بیٹا، اور مجھے اس کا پتہ ہے، اور میں تمہیں بھی جانتا ہوں، اور میں نے تم دونوں کو یکساں پایا ہے، انہوں نے مطمئن سے انداز میں جواب دیا تھا۔ زین ان کی بات فوراً سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ مجھے اور کچھ نہیں جاننا۔ تو کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا تو وہ انہیں خاموشی سے دیکھے گیا۔ اس کی حامی سمجھتے وہ پوچھنے لگے، یہ سوال تو تمہارے والدین کا ہونا چاہیے، لیکن میں بھی اسے جاننا چاہتا ہوں۔ میں پوری طرح سے واقف نہیں ہوں تم سے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، پھر بھی پوچھ رہا ہوں۔ تم کسی اور سے منسلک ہو؟ میرا مطلب کسی کے لیے پسندیدگی ہے تمہاری؟ انہوں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں بھلے ہی اس لڑکی کی مدد کی خاطر ایسا کر رہا ہوں، لیکن اپنے فرائض سے اچھی طرح واقف ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے قاطع لہجہ اپنایا ہوا تھا، جیسا کہ وہ ہر بار اپنے فیصلوں کو لے کر ہوا کرتا تھا۔ الیاس جیلانی اس کا جواب سن کر مطمئن ہوتے ہوئے اس کے شانے پر تھپکی دیتے باہر نکل گئے۔ علمہ نہیں جانتی تھی کہ سعدیہ نے خط میں کیا لکھا ہے اور کس سے لکھا ہے، لیکن اس بات کو لے کر اس کا تجسس اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ الیاس خط لے کر 3-4 روز پہلے باہر گئے ہوئے تھے، اور وجہ سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ ذہن میں بات کے کچھ برے ہونے کے امکانات بڑھتے جا رہے تھے، اور اب ان کے لوٹنے کا انتظار بے صبری سے کر رہی تھی۔
دوپہر کو اپنے کاموں اور نماز سے فارغ ہو کر وہ کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی، حالانکہ اس کے نزدیک کوئی نیند کا اتا پتہ نہیں تھا۔ رابعہ کی اپنے ابو کو سلام کرتی آواز پر وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور باہر لپکی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے خود ہی سلام کیا۔ اس نے غور کیا تھا کہ الیاس جیلانی یہاں سے جاتے ہوئے کچھ پریشان تھے، لوٹنے پر اتنے ہی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ وہ کچھ نہ کہتے ہوئے ایک طرف کھڑی رہی۔ الیاس صاحب نے رابعہ سے مختصر بات کرتے ہوئے اسے وہاں سے بھیج دیا تھا، پھر علمہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ علمہ کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی کہ وہ کیا کہنے والے ہیں۔ وہ گھبرانے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ تمہاری امی نے یہ خط دیا تھا تمہیں، اب تم پڑھ سکتی ہو، اس کے بعد میں تمہیں باقی باتیں بھی بتا دوں گا، انہوں نے خط اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے دھڑکتے دل اور لرزتے ہاتھوں سے اسے تھام لیا تھا اور پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل رہی تھیں، بلکہ پلکیں نم بھی ہو گئیں اور اس کی لرزاہٹ میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ بھی پڑھتی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے ماموں؟ امی نے تو مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا، وہ خط کی آخری سطر پڑھتے ہوئے بولی۔ نظریں اب بھی اسی پر مرکوز تھیں۔ وہ ابھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی امی اسے کسی انجان شخص کو سونپنا چاہتی ہیں، وہ بھی اس طرح، مگر وہ اس بات کو جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں عثمان صاحب سے ہی ملنے گیا تھا، پتہ ہے تمہاری امی کا نام سنتے ہی کتنا خوش ہو گئے تھے۔ ان کے گھر کے علاوہ میں ان کے آفس بھی جا چکا ہوں، کافی برکت رکھی ہے اللہ نے ان کے یہاں، اپنی رحمتوں سے بھر بھر کر نوازا ہے انہیں۔ ان کا دل بھی ایسا ہی ہے، محبت اور خلوص سے بھرپور۔ مجھے امید ہے تمہیں وہاں مزید کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ وہ اس کا ذہن بناتے ہوئے کہنے لگے۔ علمہ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اسی طرح کاغذ پکڑے بیٹھی رہی۔ دیکھو علمہ، میں تمہاری حالت سمجھ سکتا ہوں، اتنے سنگین حالات سے گزرتے ہوئے یوں اچانک ہی شادی، لیکن بیٹا یہی صحیح وقت ہے۔ لیکن اس بارے میں نے ابھی کچھ نہیں سوچا۔ میں گھر سے بھی تو اسی لیے یہاں آئی تھی کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی، میں پڑھنا چاہتی ہوں، اپنا کیریئر بنانا تھا مجھے، میں نہیں چاہتی تھی ابھی یہ سب، ان سب کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے، میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں یہ سب، وہ لوگ تمہیں روکیں گے نہیں تو، اور پھر میں بھی خود 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، سمجھ سکتا ہوں۔ اگر اس وقت تمہاری جگہ میری سگی بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی یہی کہتا جو تم سے کہہ رہا ہوں، مان جاؤ علمہ۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، مگر علمہ کے ذہن میں تو خدشات آ چکے تھے۔ اگر میں مان جاؤں گی تو کیا آپ یقین سے کہہ سکتے کہ ابو ان سب سے راضی ہو جائیں گے؟ میں پہلے ہی انہیں بہت اذیت دے چکی ہوں، مزید تکلیف نہیں دے سکتی، اس سب میں ان کی مرضی بھی شامل ہے۔ علمہ نے بے یقینی سے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ لاکھ منافق ٹھہریں دنیا کے لیے، انہوں نے اپنے دین میں ملاوٹ کر دی ہو، لیکن تم اولاد ہو ان کی، وہ تمہارے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ مجبور تھے، جبران کے ماضی کی حقیقت سے لا علم تھے، اسی لیے مان گئے تھے۔ کہا نہیں انکار کی صورت میں صرف نظر آ رہی تھی، اور ایسے میں عمران نے خود کو تمہارا خیر خواہ ثابت کرتے سارے معاملات سے انہیں آگاہ کیا تھا، انہی کے کہنے پر سعدیہ نے تمہیں میرے پاس بھیج دیا۔ وہ تمہاری نظروں میں خود کو اور شرمندہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، اسی لیے تمہارے سامنے نہیں آئے اور یوں ظاہر کیا کہ وہ ان سب سے لا علم ہیں۔ یہ باتیں سعدیہ نے اس میں بھی لکھی ہیں۔ وہ بے چین سی بیٹھی انہیں ہی سن رہی تھی۔ عاشر سے جب میری بات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ تمہیں ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش میں لگے ہیں، وہ تو عمران نے کسی طرح انہیں روکے رکھا ہے، اسی لیے اب حارث اور سعدیہ یہ چاہتے ہیں کہ تم جلد از جلد شادی کر کے عثمان صاحب کے گھر چلی جاؤ، وہاں تم محفوظ رہو گی۔ میں یہاں آپ کے ساتھ بھی تو محفوظ ہوں، کیا میرا شادی کرنا ضروری ہے؟ اس نے سوال کیا تو وہ مزید کہنے لگے، ہم نہیں جانتے عمران انہیں کب تک روک پائے گا، اور پھر تمہاری شادی کبھی تو ہونی ہے، اب صحیح بیٹا تم جانتی ہو میری مالی حالت اتنی مستحکم نہیں ہے، آگے چل کر خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو ایسے میں عثمان صاحب ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میری بات ہو سکتی ہے ابو سے؟ اس نے انہیں دیکھے بغیر پوچھا تھا۔ انہوں نے ملک چھوڑ دیا ہے، اب وہ عاشر کے ساتھ ہیں۔ ایک اور حیرت زدہ جھٹکا۔ اور کتنی باتیں ہیں ماموں جو میں نہیں جانتی، اور کتنی باتیں مجھے حیرت میں ڈالتے ہوئے تکلیف پہنچائیں گی، تمام باتیں مجھے ایک ہی ساتھ بتا دیجیے پلیز۔ میں تمہیں تمام باتوں سے آگاہ کر چکا ہوں سوائے ایک بات کے۔ وہ بنا کچھ کہے انہیں دیکھنے لگی۔ سعدیہ تمہیں عثمان کے بڑے بیٹے رضا سے منسوب کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی شادی ہو چکی ہے، اسی لیے میں نے تمہارے لیے، وہ کہتے ہوئے رکے اور علمہ کی طرف دیکھا جو نڈھال ہو کر بیٹھی ان کی طرف ہی متوجہ تھی۔
تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اپنے باپ کی طرح سمجھتی ہو، تو کیا میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں اپنی سمجھ کر تمہارے لیے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ آپ نے میرے مشکل حالات میں مجھے تحفظ دیا، مجھے سنبھالا، میرا خیال رکھا۔ آپ نے تو مجھے وہ دیا جو میرے ابو نے بھی مجھے نہیں دیا۔ دیکھیے، میں بالکل ویسی بن گئی ہوں جیسی میری امی مجھے بنانا چاہتی تھیں، اپنی طرح ایک اسلام پسند خاتون۔ آپ میرے باپ کی جگہ ہیں اور میں پوری طرح سے آپ کے فیصلے کا احترام کروں گی۔ مجھے پتا ہے آپ میرے لیے غلط راہ کا چناؤ نہیں کریں گے۔ اس کے جواب سنتے ہی شبانہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم مجھے سمجھ پائی ہو۔ دراصل رضا کی شادی ہونے کی صورت میں نے عثمان صاحب کے چھوٹے بیٹے زائن سے تمہاری بات طے کی ہے اور اسے اس بات سے کوئی اعتراض بھی نہیں۔ وہ رک کر پھر گویا ہوئے، میں پھر بھی تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے من میں کوئی سوال یا وہم ہو تو مجھ سے پوچھ سکتی ہو۔ کیا فرق پڑتا ہے ماموں، رضا ہو یا پھر اس کا بھائی، دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور اگر امی مجھے ان کے گھر میں دیکھنا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نڈھال سے لہجے میں ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے تو پھر میں انہیں اطلاع کر دیتا ہوں انہیں کہ وہ جلد از جلد آئیں اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ خوشی سے بولے تھے، لیکن علما نے انہیں مکمل خوش بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ کہنے لگی، میں ابھی ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ ان کی پیشانی کو شکن آلود تھی۔ ابھی تم نے کہا تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو پھر مجھے نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں ذہنی طور پر ان سب کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ آپ مجھے کچھ وقت دے دیجیے، پھر مجھے رخصت کروا دینا۔ بیٹا وقت ہی تو نہیں ہے ہمارے پاس، اسی لیے تو اتنی عجلت میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، وعدہ کرتی ہوں، وہ انہیں کاٹتے ہوئے بولی۔ وہ کچھ گھمبیر ہوئے تھے۔ اسے تمہاری ضد سمجھوں یا کوئی شرط، آپ چاہے جو مرضی اس کا مطلب نکالیں، لیکن مجھے ابھی ان کے ساتھ نہیں جانا۔ آنسو ضبط کرتی دو ٹوک لہجے میں کہتی وہ وہاں سے نکل گئی اور کمرے میں آ کر خود کو لاک کر لیا۔ آفس میں موجود صوفے پر بیٹھتے ہوئے دونوں کوہنیوں کو گھٹنوں پر ٹکائے مٹھیوں کو آپس میں ملا کر تھوڑی کے نیچے سہارا دیتے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا، شاید اپنے دل کی کیفیت سمجھنا چاہ رہا تھا۔ اضطراب میں ڈوبے دن تو بے چینی سے کٹتی راتیں، وقت پر جیسے بے سکونی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کیا سوچ رہا تھا خود بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ایان جب اندر داخل ہوا تو ہلکا سا چونکا، کب سے دستک دے رہا ہوں، کوئی جواب نہیں آ رہا، ابھی تک اسی بات کو لے کر پریشان ہو۔ وہ جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دو لوگ بدتمیزی سے دروازہ دھکیلتے اندر آئے۔ اس کی سیکرٹری بھی ساتھ تھی، ضیاء احمد۔ ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر پوچھا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے ہی ان کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر تنقیدی سا مسکرایا اور کہنے لگا، شکل سے بھی اتنے ہی باہمت نظر آتے ہو جتنی ہمت کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ضیاء نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کا ذہن کچھ غلط بات کرنے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ہوتا ہے، تمہاری عمر کے سبھی نوجوانوں کو اپنی احمقانہ حرکتیں اکثر اپنی بہادری لگتی ہیں۔ آپ کو پہچانا نہیں میں نے، ہے کون آپ اور میرا پتہ کہاں سے ملا آپ کو؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ابھی پہچان جاؤ گے، عمران تو یاد ہوگا تمہیں، کچھ دن پہلے کانفرنس میں ملے تھے اس سے۔ عمران کا نام سنتے ہی ضیاء کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ اس کے ذہن میں جھٹ سے وہ لڑکی گھوم گئی جس کے بارے میں وہ کچھ دیر پہلے سوچ رہا تھا۔ اسے کچھ غلط محسوس ہونے لگا۔ اس نے خود کو قدرے نارمل رکھتے ہوئے اپنی سیکرٹری کو باہر جانے کا اشارہ کیا، پھر اس شخص سے مخاطب ہوا، کس سلسلے میں ملنا تھا آپ کو؟ جس لڑکی کے ساتھ تم عشق لڑا رہے تھے اس کا پتہ ابھی تک نہیں مل پایا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اسے گھر سے بھگانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ اس شخص نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ میں اس لڑکی سے اتفاقاً ملا تھا، میرے اور اس کے درمیان کوئی تعلق نہیں، اور یہ بات میں عمران کو بتا چکا ہوں۔ ضیاء نے قطعیت سے جواب دیا، عمران اور اس کے بھائی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ شاید تمہاری بات مان بھی لے لیکن اس کا بھائی تمہیں نہیں چھوڑے گا، اسی لیے سیدھے طریقے سے بتا دو کہاں ہے وہ، ہم خاموشی سے چلے جائیں گے۔ وہ کافی جارحانہ ہو رہا تھا۔ کئی مہینے بیت چکے ہیں اس بات کو، اس گھٹیا شخص کی ضد ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ ضیاء کے کہنے پر مقابل شخص کچھ غصہ ہوا اور اس کا کالر پکڑ لیا۔ ایان دوڑ کر درمیان میں آیا لیکن اس نے ضیاء کو اسی طرح پکڑے رکھا اور غصہ دکھاتے ہوئے بولا، زبان سنبھال کے بات کرو، تم جانتے بھی ہو کس کے بارے میں بول رہے ہو۔ ضیاء نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور پھینکا اور اپنی شرٹ سیدھی کرتے کہنے لگا، اگر وہ لائق انسان ہوتا تو کبھی بھی سلجھی ہوئی اور شریف لڑکی اسے شادی کے لیے انکار نہیں کرتی۔ شریف لڑکی، ہم سبھی جانتے ہیں کتنی شریف ہے وہ، تبھی تو گھر سے بھاگ گئی۔ ضیاء نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں،
ایان نے نرمی سے اس کے کندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھا تھا۔ تمہارے عشق میں مبتلا ہے نا وہ، اور تم نے ہی بھگایا ہے اسے، اسی لیے، مگر کوئی بھی غلط قدم مت اٹھانا۔ ہم تم تک پہنچ سکتے ہیں تو ابھی ڈھونڈ بھی لیں گے اسے۔ ایک اور بات، کسی نے ضد نہیں پال رکھی اس بیہودہ لڑکی سے شادی کی۔ جبران صاحب تو صرف ایک بار اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے ایک بار استعمال۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ضیاء نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک زوردار مکہ جڑ دیا تھا۔ وہ توازن کھو بیٹھا۔ ساتھ والے شخص نے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ اپنے ہونٹ پر ہاتھ رکھ کے سیدھا کھڑا ہوا۔ خون کے کچھ بوندے اس کے چہرے پر نمایاں نظر آ رہے تھے۔ ضیاء کی سرخ آنکھیں دیکھتے اس شخص نے مزید کچھ کہے بنا وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی اور ضیاء پر ایک تیکھی نگاہ ڈالتا باہر نکل گیا۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑا رہا، پھر بے جان سا ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایان نے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا جس کا صرف ایک گھونٹ لے کر اس نے رکھ دیا تھا۔ کیا تھا یہ سب، اور کس لڑکی کی بات کر رہے تھے وہ لوگ؟ کہیں تمہاری محبت یہی لڑکی تو نہیں؟ ایان نے کافی رعب جماتے پوچھا تھا، جو اشارہ تھا کہ اب وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکتا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا تھا سب ایان کے سامنے ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے بتانے لگا۔ توحید انکل کو لے کر جب میں لکھنؤ گیا تھا وہیں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے فلائٹ میں دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ کچھ بے آرام ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے اپنی سیٹ اس سے تبدیل کر لی۔ اس کے بعد ہر بار ہی اس نے مجھے ڈھونڈ لیا، دانستہ یا غیر دانستہ۔ مجھے دیکھتے ہی میرے پاس چلی آتی اور باتیں کرنے لگ جاتی۔ ایک بار تو مجھ پر کافی بھڑک گئی تھی، پھر میرے سمجھانے پر اس کا غصہ بھاپ کی طرح اڑ گیا، حالانکہ وہ میری پوری بات بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ پاگل لڑکی! وہ رک کر پھیکا سا مسکرایا، پھر کہنے لگا، میں جو اس کے لیے اجنبی سے بھی زیادہ کچھ نہیں تھا، اپنے بارے میں مجھے سب کچھ بتانے لگی، اور مجھے جو اس کی باتوں میں ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی، ہر بار بنا روک ٹوک کے سنتا گیا۔ آخری بار وہ روتے ہوئے میرے سامنے موجود تھی، اپنے ابو پر خفا تھی شاید۔ اس دن ہم نے تقریباً آدھا دن ساتھ گزارا تھا۔ میں نے اسے گھر تک ڈراپ کیا تھا، لیکن اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ ضیاء جس انداز اور لہجے میں یہ سب کہہ رہا تھا، ایان اس کی کیفیت بخوبی سمجھ رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے سوال کیا تھا، کیا نام ہے اس کا؟ پتہ نہیں، ایان کچھ چونکا۔ اتنی ملاقاتوں میں ایک بار بھی تم نے اس کا نام جاننے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے ہمیشہ یہی لگتا کہ ہم دوبارہ نہیں ملیں گے، اسی لیے جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن اب پچھلے ہفتے کانفرنس میں مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس کی شادی زبردستی اس لڑکے سے کروائی جا رہی تھی، شاید اسی لیے وہ اپنے گھر سے چلی گئی۔ اتنے دنوں سے پتہ نہیں کہاں ہے، کیسے رہ رہی ہوگی، اکیلی، کوئی ساتھ بھی ہے کہ یوں ہی؟ تم بھی تو وہیں تھے جب ساجد مجھے یہ سب بتا رہا تھا۔ ضیاء نے ایک ٹھنڈی آہ کھینچی، اور تب سے پتہ نہیں کیوں میں بے چین ہو گیا ہوں، خود کو روک نہیں پا رہا اس کے بارے میں سوچنے سے۔ اس نے پریشان کن انداز میں کہا تو ایان نے اسے تسلی دیتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں جانا چاہتا ہوں اس کے پاس، بتانا چاہتا ہوں اسے اپنے بارے میں، مگر اسے کہاں تلاش کروں، کدھر ڈھونڈوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بے چین ہو کر کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ ایان کچھ دیر اسے ایسے کھڑے دیکھتے رہا، پھر اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکان ابھر آئی۔ وہ سکون سے چلتا اس کے برابر کھڑا ہو کر کہنے لگا، فی الحال محبت، جس سے ملاقاتیں غیر ارادی تھیں، تم نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت بھی بہت گزارا، لیکن کچھ تو خاص یا منفرد ضرور ہوگا اس میں، جو تم اسے اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے۔ مجھے بتا سکتے ہو کیسی لڑکی تھی وہ؟ ضیاء نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ہوا کا ایک بہت ہی سرد جھونکا اسے چھو کر گزرا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ بتانے لگا، میں نے کبھی اسے اتنے غور سے نہیں دیکھا، مگر معصوم، شوق، غصہ، ڈر، ہمت، سبھی کچھ تھا اس کی شخصیت میں، ملنسار کچھ ایسی کہ مجھ جیسے اجنبی سے بے تکلف ہونے میں اسے دیر نہیں لگی تھی۔ روتے ہوئے اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور چھوٹی سی ناک بھی سرخ ہو رہی تھی۔ بھیڑ بھاڑ میں جانے سے ڈرتی تھی، لیکن راستے میں کسی کو غلطی پر سزا دینے کا حوصلہ بھی کمال تھا اس میں۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح ہی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اس میں جو بات پائی آج تک کسی اور لڑکی میں نظر نہیں آئی۔ بہت منفرد ہے وہ، سب سے الگ، سب سے جدا۔ ضیاء نے اپنی بات ختم کرتے ایان کو دیکھا، جو حق تک اسے سنے جا رہا تھا، کیونکہ اس کی شخصیت کے اس انوکھے روپ سے وہ پہلی بار ملاقات کر رہا تھا۔ تمہیں حیرانی ہو رہی ہے، جبکہ میں اضطرابی کیفیت سے گزر رہا ہوں، کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہا۔ سب کچھ تو صاف اور واضح ہے، تم محبت کرتے ہو اس سے، پھر کیا نہیں سمجھ پا رہے؟ ایان نے حیرانیت کو جھٹکتے ہوئے کہا، کچھ بھی واضح نہیں ہے، کتنی الجھنوں میں گھرا ہوں میں، صرف میں ہی جانتا ہوں۔
ان سب کو مشکل سے ہی صحیح پر سنبھال رہا ہوں اب تک، لیکن ایک انجان لڑکی سے محبت، پھر جو باتیں اب میرے سامنے آئی ہیں اسے لے کر اس کے بارے میں سوچ سوچ کر دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ اس نے کہتے اپنا ہاتھ زور سے دیوار پر مارا اور دوسرا ہاتھ ان بالوں میں جکڑ لیا۔ آؤ بیٹھو یہاں۔ ایان نے اسے بازو سے تھام کر صوفے پر بٹھایا اور سمجھاتے ہوئے بولا، میں نے تمہاری ساری باتیں سنی اور انہیں سمجھ بھی گیا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تم کب سمجھو گے؟ یوں اس اجنبی لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے خود کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہو تو یہ تمہاری محبت کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس لڑکی نے تمہارے دل میں اپنے لیے ایک مخصوص مقام قائم کر لیا ہے، اتنی آسانی سے تم اسے نکال پاؤ گے اپنے ذہن سے؟ اسی لیے میری مانو تو ایک بار ضرور لکھنؤ جاؤ، شاید وہ تمہیں مل جائے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بھی ملے، لیکن دونوں ہی صورتوں میں تمہاری تسلی ضرور ہو جائے اور اس طرح شاید تمہاری بے چینی بھی کم ہو جائے۔ وہ اسے کہتا اٹھ کھڑا جانے لگا، مگر مڑ کر کہنے لگا، اور جیسا کہ میرے بابا نے کہا تھا، تم سے اپنی محبت کو قبول کرو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، یہ خوبصورت احساس ہے، اسے اضطرابی یا بے چینی کا نام دینا صحیح نہیں۔ اپنی بات کہتا وہ اسے اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ الیاس صاحب سے بات ہوئی میری، بتا رہے تھے وہ شادی کے لیے تیار تو ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ ڈنر کرتے عثمان نے شاکرا اور زائن کو بتایا تھا، ابھی رخصتی نہیں چاہتی، لیکن کیوں؟ کچھ بتایا انہوں نے؟ اسے کچھ وقت دے دیجیے امی۔ اتنا سب ہوا اس کے ساتھ، پھر ایسے درمیان میں ہی اچانک شادی، وہ بھی ایک انجان شخص سے، شاید ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگی وہ، اس سے زبردستی مت کیجیے۔ زائن نے ڈھکے چھپے الفاظ میں شاید خود کی کیفیت ظاہر کر دی تھی۔ دونوں ہی اپنی جگہ خاموش ہو گئے۔ تناؤ بھرا ماحول دور کرتے ہوئے عثمان صاحب کہنے لگے، رضا کیا حال ہے؟ بات ہوئی اس سے تمہاری؟ کب تک واپسی ہوگی دونوں کی؟ کل بات ہوئی تھی سرسری سی، بتا رہے تھے پرسوں تک پہنچ جائیں گے۔ زائن نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بتایا اور اٹھ کر چلا گیا۔ شاکرا نے اس کے لہجے پر دھیان دیا تھا، وہ انہیں کچھ ڈسٹرب نظر آ رہا تھا۔ وہ بھلے ہی خود کو پرسکون دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی ماں اس کی حالت سے بخوبی واقف تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ پوچھنے پر بھی وہ بتانے والا نہیں، اسی لیے اسے جانے دیا۔ ہیلو آنٹی۔ وہ ناشتے کی میز سے اٹھ رہے تھے کہ ارم اندر داخل ہوئی۔ کیسی ہو بیٹا؟ عثمان اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ شاکرا اس کی خیریت دریافت کرتے اسے ہال میں لے آئی تھی۔ ٹھیک ہوں آنٹی، اس نے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ شاکرا بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اتنی صبح کیسے آنا ہوا؟ بیٹھتے ہوئے شاکرا نے وجہ پوچھی۔ وہ ایکچولی آنٹی آج میری سالگرہ ہے، پاپا نے کافی بڑی پارٹی کا اہتمام کیا ہے گھر پر، آپ کو انوائٹ کرنے آئی تھی۔ بہت مبارک ہو، اللہ تمہیں عمر دراز عطا کرے۔ تھینک یو۔ زائن چلا گیا آفس، نظر نہیں آ رہا۔ انہیں شکریہ کہتی ارم نے گھر میں نظریں دوڑائی تھیں۔ آنے کا اصل مدعا لبوں پر لایا تھا۔ شاکرا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ زائن آفس جانے کے لیے تیار سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔ ہال میں آ کر اس نے صرف ایک نظر ارم کو دیکھا، پھر شاکرا کو مخاطب کیا، آفس میں ضروری کام ہے، دوپہر تک آ جاؤں گا۔ شاکرا نے صرف سر ہلاتے ہاں کہا تھا۔ سادے لہجے میں کہتا وہ نکل ہی رہا تھا کہ ارم نے اس کے مقابل میں کھڑے ہوتے اسے جانے سے روک دیا تھا۔ اس نے سخت نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، مگر ارم نے دھیان نہ دیتے اپنی بات شروع کر دی۔ آج میری سالگرہ ہے زائن، اس نے کچھ اٹھلاتے ہوئے کہا۔ وہ بے تاثر اسی طرح کھڑا رہا۔ تم وش نہیں کرو گے مجھے؟ اس نے مصنوعی سا روٹتے ہوئے کہا۔ دیر ہو رہی ہے مجھے، راستہ چھوڑو پلیز۔ شام کو شاندار پارٹی رکھی گئی ہے گھر پر، تمہیں لازمی آنا ہے۔ میرے قریبی سبھی دوست شامل ہو رہے ہیں اور تم تو میرے سب سے خاص دوست ہو۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی تھی، اس طرح کے فضول جشن منانے کی اجازت نہیں دیتا ہمارا مذہب، اس لیے میں کبھی بھی ایسی کسی تقریب کا حصہ نہیں ہوتا۔ وہ دھیمے لیکن تیز لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ کچھ قدم رک کر ارم کو پھر مخاطب کیا، ایک بات اور، تم صرف میری پہچان والی ہو، میری بھابھی کی کزن، اسی لیے مجھے اپنا قریبی دوست سمجھنا چھوڑ دو۔ ارم کے سر کو چکرا کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ ارم کے علاوہ شاکرا بھی سن کھڑی تھیں۔ سنجیدہ تو وہ ہمیشہ سے ہی تھا، لیکن اس کے انداز اور لہجے کی تبدیلی شاکرا سے چھپ نہیں سکی تھی۔ آفس میں اسے کام تو ضرور تھا، لیکن دماغ کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ ڈیسک پر بہت سارا کام کھلا چھوڑے وہ جانے کب سے سوچوں کے حصار میں ڈوبا ہوا تھا۔ عثمان صاحب کے نام سے موصول ہوتی کال پر وہ سوچوں کے حصار سے نکلا۔ کچھ مختصر سی بات کرتے اس نے فون بند کیا اور مسٹر خالد سے اپنی 2 دن کی چھٹی کہتا باقی کام سنبھالنے کو کہا اور عجلت میں آفس سے نکل گیا۔ عثمان صاحب نے اسے سیدھا ایئرپورٹ ہی بلوا لیا تھا۔
وہ لوگ الیاس صاحب کے گھر جا رہے تھے۔ عثمان نے بہت سوچنے کے بعد یہ فیصلہ لیا تھا کہ علماء اور زائن کا آج ہی نکاح ہو جائے تاکہ علماء کو جلد از جلد اپنے ساتھ اپنے گھر لا سکے۔ وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتے تھے اور پھر الیاس صاحب کی بھی یہی کوشش تھی، اسی لیے فوراً مان گئے۔ 2.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد دلی پہنچنے کے بعد مزید 2 گھنٹے کا فاصلہ طے کرتے ہوئے وہ لوگ الیاس جیلانی کے گاؤں پہنچ چکے تھے۔ اس دوران الیاس صاحب نکاح کی پوری تیاری کر چکے تھے۔ انہوں نے آنے سے پہلے سب سے پہلے علماء سے ملنا چاہا۔ سادے نکاح کی مناسبت سے پہنا گیا نفیس کام سے سجا جوڑا، کلائیاں سرخ چوڑیوں سے بھرپور، غزالی آنکھوں میں کاجل کی لکیر کے ساتھ ہی نمکین پانی کا امتزاج، سر پر دوپٹہ سجائے وہ اس وقت بیڈ پر بیٹھی زمین کو گھورنے میں مصروف تھی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا، سامنے دو شناس وجود کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ شاکرا عثمان یوں ہی کھڑے کچھ پل دیکھتے رہے، پھر شاکرا نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ علماء کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ شاکرا اسے کتنی ہی دیر لپٹی رہی تھی۔ عثمان کی آواز پر علیحدہ ہوئیں تو انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک پل کے لیے وہ بالکل ہی اس کی والد کی طرح لگے تھے۔ کچھ دیر کی ہلکی پھلکی بات چیت کے ساتھ شاکرا کے پوچھنے پر علماء نے انہیں بتایا کہ ان سب کے لیے وہ فی الحال تیار نہیں ہے۔ ٹھیک زائن کی طرح ہی علماء نے بھی اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ سبھی ان کی کیفیت سمجھ رہے تھے، اسی لیے زیادہ اصرار نہیں کر پائیں۔ الیاس صاحب نے علماء کی خواہش کے مطابق رخصتی کے لیے کچھ مانگا تو زائن کے کہنے پر وہ مان گئے۔ سادگی سے نکاح کی تقریب مکمل کرتے انہوں نے دیر رات رخت سفر باندھا تھا۔ آپ ہمیں بھی اس بارے میں بتا سکتے تھے بابا، میں سخت ناراض ہوں آپ دونوں نے بالکل زائن سے بھی۔ اس نے بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ رضا اور سدرا دوپہر کو ہی گھر پہنچے تھے۔ حالات سے واقف ہونے پر رضا ان پر کچھ برہم ہو رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی لیکن زائن ابھی تک اپنے روم میں ہی بند تھا۔ رضا کے آنے پر سرسری سے انداز میں اسے ملتے ہوئے واپس روم میں لاک ہو گیا۔ اس کی شکل اس کی بے چین اور پریشان حالت صاف بیان کر رہی تھی۔ رضا کو تفتیش ہوئی تو عثمان اور شاکرا نے ساری تفصیل اس کے سامنے رکھ دی۔ ہم تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے، خواہ مخواہ تمہارے ہالیڈیز خراب ہو جاتے، لیکن ایسے وقت میں ہمارا آپ کے ساتھ ہونا ضروری تھا ماما۔ سدرا نے بھی کچھ ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن وعدہ کریں کہ آئندہ آپ لوگ ہم سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے، چاہے وہ ہم سب سے ہی جڑی ہو یا نہیں، ٹھیک ہے؟ رضا کے کہنے پر دونوں نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اب میں زائن کو بھی دیکھ لوں جا کر، ابھی آتا ہوں، وہ کہتا تیزی سے اس کے روم کی طرف بڑھا اور بنا دستک کے ہی اندر داخل ہو گیا۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھلی کھڑکی سے سرد ہوائیں اندر داخل ہو کر پورے کمرے میں خنکی پھیلا چکی تھیں۔ رضا نے مین سوئچ آن کرتے ہوئے روم کا جائزہ لیا۔ بیڈ کے بائیں بازو عین کھڑکی کے سامنے وہ مسلح پر اس وقت دنیا سے بے خبر کھڑا تھا۔ رضا خاموشی سے کاؤچ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ زائن نے دعا کے بعد چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی عبادت مکمل کی، پھر کھڑا ہوتا مسلح طے کرنے لگا۔ اس وقت کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ رضا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ کسی بھی فرض نماز کا وقت نہیں تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ سوال نظر انداز کرتے پوچھا گیا۔ ضروری بات کرنی ہے بیٹھو، شاید امی نے سب بتا دیا آپ کو، وہ درست اندازہ لگاتا بیڈ کے کونے پر بیٹھتے ہوئے جائے نماز کو برابر کی میز پر رکھ چکا تھا۔ سچ بتاؤ، اگر مجھے بتا دیتے اس بارے میں تو گناہ ہو جاتا تمہیں، تقریباً روز ہی ہو جاتی تھی ہماری بات۔ بالکل بتا سکتا تھا، بس آپ کو اپنے نکاح میں شامل نہیں کرنا تھا، اسی لیے جان بوجھ کر نہیں بتایا۔ اس نے اپنی بے بسی مذاق کی آڑ میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میں سنجیدہ ہوں زائن، رضا نے خفگی سے کہا تھا۔ میں بھی، کیا ہو جاتا آپ کو بتانے سے؟ ہم تو یہاں پریشان تھے، آپ بھی وہاں پریشان ہو جاتے، جبکہ آپ کا نتیجہ تب بھی وہی نکلنا تھا جو اب نکلا ہے۔ برعکس، اگر آپ واپس آ جاتے تو شاید سدرا ناراض ہو جاتی۔ آخر کو شادی کے بعد پہلا ٹرپ تھا، کوئی بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زائن نے اپنے مطابق وضاحت پیش کی۔ یہی باتیں سن کر آ رہا ہوں ابھی بابا سے، تم بھی یہی کہہ رہے ہو؟ وہ کچھ برہم ہوا۔ تو مان جائیے نا، کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ سمجھانے کے انداز میں کہا گیا۔ اوکے، ناراض نہیں ہوتا، لیکن کچھ جاننا چاہتا ہوں، سچ بتاؤ گے؟ آپ کے سوال پر منحصر کرتا ہے، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ رضا اٹھ کر اس کے برابر میں آ بیٹھا اور سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ مما بتا رہی تھیں، اس میں تمہاری مرضی بھی شامل ہے۔ سر ہلانے پر اکتفا کیا گیا۔ تو پھر اس طرح کی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ زائن نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔
بہت بوجھل نظر آ رہے ہو۔ دوپہر سے آئے ہیں ہم اور تم ہو کہ اب اپنے کمرے میں بند ہو۔ اندھیرا کیے بے وقت نماز اور اتنا تھکا لہجہ، تمہارا چہرہ بھی تمہاری حالت کی چغلی کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ زائن، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے رضا بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ بالکل، بس آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے کام کا کچھ زیادہ ہی بوجھ لے لیا تھا میں نے۔ اس نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ تم جانتے ہو، تم جھوٹ نہیں بول سکتے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ میرے بھائی، بتاؤ مجھے کس بات کی پریشانی ہے؟ یا ایسی کوئی بات ہے جو تم ماما یا بابا سے نہیں کہہ پا رہے ہو؟ میں مدد کر سکتا ہوں تمہاری۔ رضا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ مزید چھپا نہیں پایا۔ اپنی ہتھیلیوں میں چہرے کو چھپاتے گردن نیچے جھکا لی، پھر رضا سے مخاطب ہوا۔ میں سچ میں ٹھیک ہوں، بس یہ سب اتنے اچانک ہوا کہ آپ جانتے ہیں میں ایسا بھی نہیں سوچ رہا تھا، اسی لیے شاید بے چینی نے گھیر رکھا ہے مجھے۔ قسمت کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا زائن، تمہاری قسمت میں شاید اسی وقت یہ سب ہونا طے تھا، لیکن میں اس کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ میں بابا کے آگے مجبور ہو کر انہیں منع نہیں کر پایا، مگر اب خود بھی نہیں جانتا کہ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہوں یا نہیں۔ وہ بے چینی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جب تک ہم کوئی ذمہ داری اٹھا نہیں لیتے، خود کو اس کے لیے تیار نہیں سمجھتے، یہ فطری فعل ہے۔ میں تو ڈر رہا تھا، خود کو اس قابل نہیں پا رہا تھا کہ کسی کی ذمہ داری اٹھا سکوں، لیکن پھر صرف تمہاری مہربانی سے سدرا میرے ساتھ ہے۔ اس نے سمجھانے کے انداز سے کہا۔ آپ کی بات الگ ہے رضا بھائی، آپ دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ میں جانتا ہوں یہ جھجک وقتی ہے، مگر اس لڑکی میں پوری طرح سے میں انجان ہوں، اس کے نام کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ اس کے بارے میں اس کی ذہنیت میں کافی اتھل مچی ہوئی تھی۔ تو میرے بھائی جاننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، رضا نے ہلکے لہجے میں کہا۔ آپ سمجھ نہیں رہے میری بات، میں بہت الجھا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ کیسے سمجھاؤں؟ اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ رضا اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ تم بے وجہ پریشان ہو رہے ہو زائن، بات اچانک ہوئی ہے اور بڑی بھی، لیکن اتنی نہیں جتنا تم اس سے بنا رہے ہو، اسی لیے اپنی کنفیوژن اور بے چینی دونوں ہی ختم کر لو اور آرام سے سو جاؤ۔ شب بخیر، رضا جھنجھلاتے ہوئے کہہ کر چلا گیا۔ شاید وہ زائن کی بات نہیں سمجھ پایا تھا۔ اس سے بات کرنے پر بھی زائن کی اضطرابی کیفیت کم نہ ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر تھکنے کے سے انداز میں لیٹ گیا، پھر سوچنے لگا۔ اس کی بے چینی کا اہم سبب جو تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سدرا شاکرا سے زائن اور علما کے بارے میں تبصرہ کرنے لگی تھی۔ رضا تقریباً 1.5 مہینے بعد آفس جوائن کر رہا تھا، اسی لیے صبح جلدی ہی نکل گیا۔ زائن بھی وقت سے تیار ہو کر آفس کے لیے نکل رہا تھا کہ عثمان صاحب باہری لان میں معمول کے خلاف چہل قدمی کرتے نظر آئے۔ اس نے اپنا بیگ حمید کو دے کر انتظار کرنے کو کہا اور عثمان صاحب کے پاس چلا آیا۔ آپ یہاں ایسے کیوں ٹہل رہے ہیں بابا جان؟ ان کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ تو اور کیا کروں بیٹا، آپ کی امی کو اپنی بہو کے روپ میں ایک بہترین دوست مل گئی ہے، اب ہمارے لیے وقت کہاں ان کے پاس؟ انہوں نے خوش اسلوبی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ ایک بات پوچھوں بابا؟ ہاں بیٹا ضرور پوچھو۔ انہیں شاید لگ رہا ہے کہ علما کے حوالے سے کوئی سوال کرے گا، اسی لیے خوش دلی سے اجازت دی۔ آپ بتا رہے تھے کہ سعدیہ آنٹی کے کہنے پر آپ نے امی سے شادی کی تھی، تو کیا آپ امی سے، میرا مطلب اگر آپ کو وہ مجبور نہ کرتی تو کیا آپ امی سے شادی کرتے؟ اس نے خجل ہوتے سوال کیا تو عثمان صاحب اسے بغور دیکھنے لگے، پھر کچھ توقف سے گویا ہوئے۔ میں نے تم سے بھی یہی کہا کہ جن کا ملنا نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتے ہیں، اس میں چاہے ہماری مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ وہ اس کی ذہنیت سمجھتے ہوئے بولے تھے۔ سعدیہ آنٹی کی بات کیوں مانی تھی آپ نے؟ آپ انہیں منع بھی کر سکتے تھے، میں نے کوشش کی تھی لیکن میں مجبور تھا، ہر حال میں مجھے اس کا فیصلہ ماننا ہی تھا۔ کیا آپ دل کے ہاتھوں مجبور تھے؟ انہوں نے بے یقینی اور سوالیہ نظروں کے امتزاج سے اسے دیکھا، جو باریک بینی سے ان کا جائزہ لے رہا تھا، اور قصدن نظریں چرا گئے۔ اسے جواب مل چکا تھا۔ سعدیہ آنٹی نے محبت پر دوستی کو ترجیح دی، ان کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن آپ کو کبھی ملال ہوا ہے اپنے فیصلے پر؟ میں سمجھا نہیں تمہارا مطلب، انہوں نے اسی طرح چور نگاہوں سے کہا، لیکن وہ اس کا مطلب اچھے سے سمجھ رہے تھے۔ اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو کسے ترجیح دیتے؟ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ کچھ پل سکوت میں گزرے، وہ 2-3 قدم لے کر رک کے پھر اپنی بات کہنے لگے۔ سعدیہ اور میں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے منسوب تھے، اس پر اس بات کا پردہ بہت بعد میں اٹھا، پھر اس کے دل میں میری جگہ بننے میں وقت نہیں لگا۔ البتہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، میرا پورا دھیان صرف میرے کیریئر پر مرکوز تھا۔ میں نے نہ ہی اسے کبھی غور سے دیکھا تھا
اور نہ ہی بہت سارا وقت اس کے ساتھ گزارا، لیکن میں اسے لے کر مطمئن ضرور تھا۔ جتنا میں اسے جانتا تھا، اس سے متعلق جو باتیں مجھے امی نے بتائی تھیں، اسے لے کر میرے من میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ ایک آرام دہ اور پرسکون زندگی گزار سکتا ہوں۔ مگر درمیان میں وہ سب ہو گیا جو کسی گمان میں بھی نہیں تھا، اور سعدیہ نے میرے لیے انکار کر دیا، محض اس لیے کہ شاکرہ بھی مجھے پسند کرتی تھی۔ اس کے انکار پر میں بہت خفا ہوا تھا۔ بے چینی کا عالم یہ رہا کہ مجھے کہیں بھی سکون میسر نہیں تھا۔ میں رات بھر جاگتا اور دن بھر اسے منانے کے بارے میں سوچتا رہتا کہ کس طرح اس کے انکار اقرار میں بدل سکوں، اور میری اسی اضطرابی حالت میں مجھ پر یہ راز افشاں ہوا کہ میں بھی اس کے لیے پسندیدگی رکھتا ہوں۔ وہ رک کر کچھ توقف سے بولے تھے، شاکرہ اور اس میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا، بس تمہاری امی مزاج کی کچھ تیز اور ضدی تھی، لیکن میرے دل کو تو وہ پہلے ہی بھا چکی تھی۔ میں سعدیہ کی جگہ کسی اور کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور جب وہ اپنی بات پر سے ذرا برابر بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہوئی تو میں نے بھی کبھی شادی نہ کرنے کا اٹل فیصلہ سنا دیا تھا، لیکن اس نے صرف شاکرہ کی خاطر مجھے اپنی قسم دے کر راضی کر لیا۔ زائن پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا، لیکن وہ دوستی، محبت اور فرض میں انصاف نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی سبھی جبیں شکر آلود تھی۔ عثمان صاحب نے پلٹ کر اسے دیکھا تو مسکرا دیے، پھر ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ وہ آہستہ سے چل کر ان کے پاس پہنچا تو وہ اس کے شانے پر اپنا ہاتھ دھرتے کہنے لگے، ہم دونوں نے ہی محبت کی قربانی دی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ اس نے دوستی کا فرض ادا کیا اور میں نے فرض کا قرض۔ بوجھل لہجے میں کہتے وہ اس کی طرف دیکھ کر مبہم سا مسکرائے، اس کے کندھے پر تھپکی دیتے اندر کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ ابھی وہ سکوت کی حالت میں کھڑا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ سعدیہ جن سے محض دوستی کی خاطر بخوشی اپنی محبت نچھاور کر دی تھی، زیادہ باہمت تھی، یا عثمان جنہوں نے محبت ایسے انوکھے مصدر سے نبھائی تھی۔ دونوں نے ہی محبت کا قانون، پیار کی رسم ہی اپنے تئیں بدل کر رکھ دی تھی۔ ان سب کے دوران وہ اپنی ماں شاکرہ کی طرف سے بھی خاصے اچنبھے کا شکار ہو رہا تھا کہ عثمان سے ایک طرفہ محبت کے باوجود بھی آج اتنے سالوں سے وہ ان کے ہمراہ خوش اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ ایک پل کے لیے بے اختیار ہی وہ سوچے گیا کہ کاش اس کی ماں سعدیہ کی جگہ ہوتی۔ وہ تینوں ہی اپنے دل کے ہاتھوں بے بس اور مجبور تھے، لیکن اس کے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو پھر اس کی دھڑکنوں میں اضطراب کیوں کر برپا ہو رہا تھا، وہ سمجھ نہیں سکا۔ مزید وہاں نہ ٹھہرتا وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جو اس وقت یہ محسوس کر رہا تھا، ہر شب تاریک کے بعد سنہری کرنیں پھر پھیلتی ہیں، آج کی محرومیوں پر مایوسی نہ ہونے کا پیغام دیتا یہ ڈوبتا سورج، کل کے بہترین کی امید ضائع نہ کرتے ہوئے ہمیشہ قائم رکھنے کی بات کہہ رہا تھا۔ علمہ، شبانہ کی آواز پر اس نے دھیرے سے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ دراصل بیٹا، ہم سوچ رہے تھے کہ تمہاری رخصتی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سعدیہ نے تمہارے ساتھ زیورات تو کافی دیے ہیں، مگر میں کچھ دیگر تیاریاں بھی کرنا چاہتی ہوں تمہارے لیے، انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے کہا۔ میں ٹھیک سے سمجھی نہیں، اس نے پشیمانی سے کہا۔ تم ہمیں رابعہ کی طرح ہی عزیز ہو، اور ہم تمہیں بالکل بھی ویسے وداع نہیں کرنا چاہتے، اور ہم تمہیں ویسے ہی وداع کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم نے ثانیہ کو کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے گھر سے خالی ہاتھ جاؤ، انہوں نے اپنائیت سے کہا۔ میں یہاں سے خالی ہاتھ بالکل بھی نہیں جا رہی ممانی، آپ کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی، اس نے شبانہ کا ہاتھ تھام کر خلوص سے کہا تو انہوں نے مسکرا کر اس کے گال تھپک دیے تھے۔ تم نے اپنے لیے کچھ وقت مانگا تھا، وہ اصل مدعا بیان کرنے لگیں، اس نے بنا کچھ کہے نظریں جھکا لیں۔ تمہارے نکاح کو 3 دن ہو چکے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں اتنا وقت کافی ہو گیا ہے، انہوں نے مستوجب لہجے میں رسان سے کہا تو وہ اسے یاد دہانی کروانے لگیں۔ میں ایک بات پوچھوں آپ سے، علمہ نے جھکی نظروں سے اٹکتے ہوئے کہا۔ شبانہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، انہوں نے کچھ سوچتے اسے اجازت دے دی۔ جس طرح میں اس انجان شخص سے بن گئی ہوں، اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اس کے ساتھ مجھے اپنی ساری زندگی بتانی ہے، میں جانتی ہوں ایسی کیفیت میں تقریباً سبھی لڑکیوں کو گزرنا پڑتا ہے، وہ اپنے اعلیٰ نتیجے سے کامیاب زندگی گزار بھی لیتی ہیں، لیکن میرے حالات ان سے مختلف ہیں، اسی لیے مجھے اس بات کو قبول کرنے میں دقت ہو رہی ہے، ذہن سوچوں میں گھرا ہے، دل کو انجان ڈر نے گھیر رکھا ہے، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وہ مجھے قبول کر پائے گا؟ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر سے کہنے لگی، اس کے ساتھ بھی یہی مشکل ہو رہی ہوگی جس کا سامنا میں کر رہی ہوں، میری طرح ہو سکتا ہے وہ بھی ابھی یہ سب نہ چاہتا ہو، یا پھر وہ پہلے سے ہی کسی اور سے منسلک ہو،
اور میں زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہو کر۔ ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے علما کو کہنے سے ایک دم روکا۔ جہاں تک انجان ہم سفر کی بات ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک تمہاری طرح وہ بھی ناگہاں سوچوں سے گرا ہو، تمہارے سب اندیشے درست ہوں گے، لیکن جہاں تک اس کی پسندیدگی کی بات ہے تم غلط ہو۔ تمہارے ماموں نے خود پوچھا تھا اس کے بارے میں اس سے، اور تم کوئی زبردستی نہیں باندھی گئی ہو اس کے ہمراہ، یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ وہ اسے تحمل سے سمجھاتے بولی تھی، ہو سکتا ہے شاکرا خالہ یا عثمان خالو نے اسے مجبور کیا ہو، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اور تمہارے لیے بھی اس نے فوراً ہاں کہہ دی تھی، ٹھیک جیسے تم نے کہا تھا۔ اپنے والدین کے فیصلے کے آگے نہ تم جا پائی ہو نہ وہ بہت ہی مخلص اور ہمدرد ایک فرمانبردار بیٹا ہے، مجبور کرنے کی نوبت ہی نہیں آنے دی اس نے۔ الیاس جیلانی نے درمیان میں ہی آ کر اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ فرمانبردار بیٹا بن کر اس نے اپنے ماں باپ کی بات مان لی، اور ہمدرد انسان بن کر مجھ پر رحم کھاتے مجھ سے شادی کر لی۔ وہ استہزائیہ اور نکاہت سے کہتی چلی گئی کہ الیاس صاحب کی موجودگی بھی بھول بیٹھی تھی۔ یہ غیر ضروری باتیں کیوں سوچ رہی ہو بیٹا؟ شبانہ نے ٹوکنا ضروری سمجھا۔ میری امی بھی اسی طرح زبردستی میرے ابو کی زندگی میں شامل کی گئی تھیں، اور اس کا نتیجہ ہم سبھی دیکھ رہے ہیں۔ امی کے ساتھ ابو کے رویے کیا تھے میں جانتی ہوں، ہمیشہ نظریں جھکی ہوتی تھیں ابو کے سامنے، کھل کر بات بھی کبھی نہیں کر پائی۔ ابو کی مرضی سے ہر کام کرتی، حتیٰ کہ کھانا پینا، گھومنا پھرنا، دوست احباب رشتہ داروں سے ملنے تک پہ پابندی تھی ان پر۔ ابو نے انہیں ہر وہ چیز کرنے پر پابندی کر دی تھی جو انہیں مرغوب تھی۔ ابو کی وجہ سے تو ان کا بیٹا تک ان سے دور ہو کر رہ گیا۔ آپ نہیں جانتی ممانی، میں نے دیکھا ہے اپنی ماں کو راتوں کو روتے اور سجدے کرتے ہوئے، کیسے وہ ابو کے لیے ہدایت مانگتی رہتی تھیں، اپنے بچوں کے لیے گڑ گڑاتے وہ کیسے بے حال ہوتی تھی۔ وہ کس حالت میں ابو کے ساتھ رہی ہیں آپ نہیں جانتے، اور میں اپنی امی کی طرح نہیں ہوں، میں نہیں کر پاؤں شاید ان کے جتنا صبر، اتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ وہ اپنی بات ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن گالوں پر آنسو برابر پھسلتے جا رہے تھے۔ میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات، واقعی سعدیہ ایک بہت باہمت اور صابرہ خاتون ہے۔ تم کہتی ہو تم اپنی امی کی طرح نہیں ہو، ٹھیک ہے مان لیتا ہوں تمہاری بات، مگر زائن کو تمہارے ابو سے ملانا ٹھیک نہیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، وہ ایک جذبات اور احساسات سے بھرپور شخص ہے، وہ اپنی ذمہ داری سے کبھی نہیں کترائے گا، وہ اپنا فرض بھی پوری ایمانداری سے نبھائے گا، اور تمہارے حق میں کوئی کوتاہی بھی نہیں ہونے دے گا۔ اس بات کا یقین خود اس نے دلوایا ہے۔ الیاس صاحب اسے رسانیت سے سمجھاتے بولے، لیکن اس نے محض مدد کی خاطر مجھ سے شادی کی ہے۔ اس کا ذہن ایک ہی بات پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ الیاس جیلانی سے سر آ بھر کر رہ گئے، پھر گویا ہوئے، دیکھو بیٹا، اگر حالات ایسے نہیں ہوتے جیسے آج ہیں، اور تمہارا اور زائن کی بات سب کی رضامندی سے طے پاتی، تم بخوشی اپنے والدین کے گھر سے ودا ہو کر اس کے ساتھ جاتی، تب بھی کیا یہی سوال ہوتا تمہارا؟ وقت اور حالات ہی میرے سوالوں کی وجہ ہے۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمارا ساتھ جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ہمیں وہی نصیب ہوتا ہے، پھر چاہے حالات اور وقت جو مرضی ہو، ہمیں بہتر کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ لیکن ابو، عثمان صاحب کا فون ہے آپ کے لیے۔ سعادت ہاتھ نے فون لیے حاضر ہوا تو علما کی بات ادھوری رہ گئی، اور الیاس جیلانی جلدی سے فون لے کر چلے گئے، جبکہ عثمان رضوی کا نام سن کر علما کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ سر، بیت الصفا سے انوائٹ کے مطابق آپ کو آج شام تک وہاں پہنچنا ہے، صبا زائن کو یاد کرواتے کہنے لگی تو اس کا ذہن بے اختیار ہی پیر صاحب اور عثمان کی جانب کھنچ گیا۔ چند منٹ کچھ سوچتے ہوئے لیپ ٹاپ کھٹ سے بند کیا، صبا کو کچھ ضروری ہدایتیں سمجھاتا ہوا مسٹر خالد کو اس کی بھی میٹنگ سنبھالنے کا کہتا عجلت میں آفس سے نکل گیا۔ زائن گھر میں داخل ہوا تو ہال میں ہی سدرا اور شاکرا کے ساتھ ارم اور اس کی والدہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہیں سلام کیے بنا ہی وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ عموماً وہ اس وقت گھر نہیں آتا تھا، اسی لیے شاکرا اس کے پیچھے ہی اس کے روم میں داخل ہوئیں، جبکہ اس کی طرف لپکتی ارم کو سدرا نے روک لیا تھا۔ شاکرا اس کے روم میں داخل ہوئی تو وہ اپنے کپڑے بیگ میں ٹھوس رہا تھا۔ کہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے حلاوت سے پوچھا۔ جی، بھوپال جا رہا ہوں پیر صاحب سے ملنے، 3-4 دنوں میں آ جاؤں گا۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ اپنا کام جاری رکھتے ہوئے بولا۔ عثمان بھی تبھی اس کے روم میں آئے۔ اس وقت کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ پیر صاحب سے ملنے، جو انوائٹ ان کی جانب سے ملا تھا اسی سلسلے میں۔ ان سے تمہارا ملنا بھی اتنا ضروری نہیں، 1-2 دن میں ہمیں الیاس صاحب کے ہاں جانا ہے رخصتی کے لیے۔ شاکرا متردد لہجے میں یاد دہانی کروا گئی۔ امی، اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا،
جس طرح علما ان سب کے لیے تیار نہیں تھی، کچھ وقت چاہتی تھی اپنے لیے۔ میری حالت اس سے مختلف ہے، میں شاید تناؤ کا شکار ہو رہا ہوں۔ تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو زائن؟ عثمان نے پچھلی صبح کی گئی اس سے گفتگو پر غور کرتے پوچھا۔ اس نے کنکھیوں سے ایک طرف شاکرا کو دیکھا، پھر بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا، مجھے بس تھوڑی سی مہلت چاہیے بابا، میں کچھ دن میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ کہتا روم سے باہر نکل گیا۔ شاکرا نے اسے کوریڈور میں ہی روک لیا تھا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے زائن، وہ محفوظ نہیں ہے وہاں، میں خود بھی مصیبت میں ہوں امی، اس نے مضطربانہ کہا تھا۔ پہلے اس نے وقت چاہا، اب تم مانگ رہے ہو، ہم الیاس صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ شاکرا نے کچھ متردد اور تنفر سے کہا۔ زائن انہیں دیکھتا عثمان سے مخاطب ہوا، مجھے جانے دیجیے بابا پلیز، مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، آج میں وہیں کھڑا ہوں جہاں سالوں پہلے آپ کھڑے تھے، اور اس وقت لیے گئے جذباتی فیصلے پر آج بھی آپ کو افسوس ہوتا ہے۔ آپ دکھاتے نہیں ہیں، لیکن میں جان چکا ہوں بابا، مگر آپ کے جتنا برداشت اور صبر ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ آج کے کیے گئے فیصلوں پر میں مستقبل پر ملال نہیں ہونا چاہتا، اپنے تئیں کیے گئے آپ کے فیصلے کو پچھتاوے کا نام نہیں دینا چاہتا۔ اس وقت مجھے آپ کے سہارے اور دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں واپس آ کر اپنا ادھورا فرض مکمل کرنے میں تاخیر نہیں کروں گا۔ ہموار انداز نقاہت سے بھرپور تھا۔ عثمان صاحب اسے بغور دیکھتے رہے۔ وہ اتنے دن وہاں محفوظ نہیں رہ سکے گی، ہم رسک نہیں لے سکتے۔ شاکرا ابھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائے، ان کے لہجے میں برہمی تھی۔ میں ایک ساتھ دو فرض نہیں نبھا سکتا امی، آپ ایسا کریں جب تک میں یہاں نہیں ہوں اسے اپنے پاس بلا لیں، اس طرح کچھ اجنبیت ہی کم ہو جائے گی اور وہ محفوظ بھی رہے گی۔ وہ پست مگر ضدی لہجے میں انہیں علما کے تحفظ کا راستہ بتا رہا تھا۔ تمہیں پتہ تو ہے تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ عثمان نے شفقت اور تفکر سے پوچھا تھا۔ ان کی جانب دیکھتا ہوا کچھ سوچ کر کہنے لگا، بے فکر رہیے بابا، آپ کا بیٹا اپنا فرض پورا کرنے میں آپ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ زائن نے اعتقاد سے ان کا ہاتھ تھامتے سنجیدگی سے کہا تو عثمان صاحب نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ وہ دھیرے سے ان سے الگ ہوتا، اپنی بات پر یقین دلاتا گھر سے نکل گیا، جبکہ شاکرا مبہوت کھڑی دونوں کے درمیان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ سب سے پہلے ڈاکٹر جاوید کے گھر آیا تھا۔ اس شہر کی یہی اس کی واحد رہائش گاہ تھی جو وہ جانتا تھا۔ گیٹ کے باہر گاڑی پارک کرتے سد دروازے کی جانب بڑھا تو دروازے پر تالا دیکھ کر اسے کچھ مایوسی ہوئی۔ وہ وہیں ٹھہر کر انتظار کرنے لگا۔ صبح سے دوپہر اور پھر شام ہو گئی لیکن کوئی نہیں آیا۔ کئی گھنٹے اسی انتظار میں گزرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ یہ گھر اس کی واحد امید تھی جہاں سے اسے ہر طرح کی معلومات مل جاتی۔ وہ لڑکی کون تھی، اس کا نام، اب وہ کہاں ہوگی یا ہو سکتی ہے، سب اسے یہیں سے پتہ لگ جاتا، اسی لیے اس نے کسی دوسری طرف سے سوچا ہی نہیں تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کچھ منٹ اسی طرح بیٹھے اس نے کچھ سوچا، پھر گاڑی کسی ہوٹل کی جانب موڑ دی۔ صبح سے بنا کچھ کھائے اس نے صرف پانی کی آدھی بوتل ختم کی تھی۔ اسے بھوک کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا، مگر دل تھا کہ کھانے کی طرف دیکھنے کو بھی راضی نہیں تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں سکون سے بارگاہ الہی کا فرض مکمل کرنے کے بعد وہ اب اس اضطرابی کیفیت میں رات کے کاٹنے کا فیصلہ انجام دے رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ پھر سے سیدھا ڈاکٹر جاوید کے گھر آیا، لیکن ایک بار پھر دروازے پر لگا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے غور سے ایک زوردار مکہ دروازے پر مارا۔ وہ وہاں سے نکل گیا۔ میڈیکل، ریسٹورنٹ، مال، مارکیٹ، اس نے کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں وہ اسے مل چکا تھا، لیکن مایوسی ہی ہاتھ آئی۔ ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اسے ایک دم ہاسپٹل کا خیال آیا۔ وہ بنا دیر کیے وہاں پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر فائدہ؟ وہ کس لیے ہاسپٹل آئی تھی، کس کے ساتھ آئی تھی، کس ڈاکٹر سے اس نے اس کا نام پوچھا تھا؟ اسے کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ ہاسپٹل کا ریکارڈ بھی کیسے چیک کرتا؟ اس کے نام تک سے واقف نہیں تھا۔ بچی ہمت کو پھر مجتمع کرتے وہ پھر ایک بار ڈاکٹر جاوید کے بند دروازے کے سامنے موجود تھا۔ ان کے شہر سے باہر جانے کا امکان اب اسے ہونے لگا تھا۔ سنو بیٹا، کس سے ملنا ہے تمہیں؟ کل سے دیکھ رہا ہوں کئی چکر لگا چکے ہو ادھر کے۔ کوئی بزرگ گیٹ کے قریب کھڑے اس سے پوچھ رہے تھے۔ وہ جلدی جلدی قدم بڑھاتا ان کے قریب پہنچ کر بے تابی سے پوچھنے لگا، آپ جانتے ہیں یہ لوگ کہاں گئے ہیں اور کب تک لوٹیں گے؟ یہ لوگ تو اب واپس نہیں آنے والے، مستقل طور پر دوسرے شہر منتقل ہو گئے ہیں۔ کیا دوسرے شہر کب؟ اس نے کچھ پریشانی سے پوچھا تھا۔ بہت مہینے ہو گئے ہیں، ٹھیک سے پتہ نہیں، مگر شاید وہ اپنے بھائی کے گھر رہنے لگے ہیں اب۔ وہ اپنی معلومات کے تحت بتا رہے تھے۔ آپ ان کا پتہ جانتے ہیں؟ نہیں بیٹا، میں تو یہاں معمولی صفائی کرنے والا ہوں، اس پارک کی صفائی کے لیے آتا ہوں ادھر، زیادہ کچھ نہیں جانتا ان کے بارے میں۔
صرف اتنا ضرور سنا تھا کہ ان کی بھتیجی اپنے گھر سے گمشدہ تھی، شاید تبھی سے وہ یہاں نہیں ہیں۔ کچھ دن ادھر بھی آئی تھی وہ لڑکی ان کے گھر رہنے، میری ملاقات کئی بار ہوئی تھی اس سے، بڑی پیاری اور صاف دل بچی تھی۔ مجھے نہیں لگتا اس طرح کا بھی کوئی کام کیا ہوگا اس نے جیسی باتیں اس کے متعلق سے کہی جا رہی تھیں، اتنے وقت بعد کسی کی زبان سے اس کے بارے میں مثبت باتیں سن کر دیا کافی پرسکون ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے والیٹ سے نکال کر چند نوٹ انہیں پکڑا دیے، جسے لیتے ہی وہ اسے دعاؤں سے نوازنے لگے تھے۔ اگلے 3 دنوں میں ضیاء نے پورے شہر کی خاک چھان لی تھی، ہر راستہ ناپ لیا تھا، ہر جگہ تلاش کر لی تھی، کوئی کونا باقی نہیں چھوڑا تھا اس نے۔ صحیح معنوں میں اب وہ پریشان ہو کر رہ گیا تھا، اضطرابی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ مسجد کے ستون سے ٹیک لگائے بیٹھا وہ اب شاید ہی پہچانا جاتا۔ اس کی حالت بے حد ابتر ہو چکی تھی، اسے جتنی خوشی اپنی محبت کو سوچتے ہوئے اسے محسوس کرتے ہو رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ اذیت اسے گھیرے ہوئے تھی۔ اسے ایسے وقت پر محبت کی خوشنودی ملی تھی جب خود محبوب لاپتہ تھا، وہ محبت کی کشمکش میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ غلط وقت پر ہوئے محبت کے انجانے اور انچاہے احساس نے اسے خود سے بیگانہ کر دیا تھا۔ موبائل پر موصول ہوتی ایان کی کال نے اسے سوچوں سے باہر نکالا تھا۔ فون ریسیو کرتا وہ بمشکل بول پایا تھا، کیسے ہو، کچھ معلوم ہوا؟ ایان نے سب سے پہلے یہی پوچھا تھا، وہ جانتا تھا کہ کس حال میں وہ یہاں آیا تھا۔ نہیں، سپاٹ لہجے سے کہا، اپنی حالت اس نے چھپائی تھی۔ واپسی کب ہوگی تمہاری؟ ابھی من نہیں ہے، آتا ہوں 1-2 دن تک۔ وہ مختصر جواب دینے پر اکتفا کر رہا تھا۔ کام کر پاؤ گے؟ میرا مطلب تم ڈسٹرب ہو شاید ابھی، کوئی مشکل ہو رہی ہے آفس میں؟ اس نے سوال کرتے پوچھا۔ دراصل رضا سر نے مجھے بھوپال کا ایک پروجیکٹ دیا ہے، اور بابا کی طبیعت کا تمہیں پتہ ہے، میں انہیں اکیلے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ ایان کا اشارہ سمجھتے ہوئے وہ خود بھی بولنے لگا، مجھے ڈیٹیلز بھیج دو، میں ہینڈل کر لوں گا، رکھتا ہوں ابھی۔ اتنا تھکا ہوا لہجہ اور بوجھل آواز شاید اب ضبط کے باہر تھی، اسی لیے اس نے مزید بات کرنے سے گریز کرتے فون رکھ دیا تھا۔